ورثت العلم حتى صرت قطبا ونلت السعد من مولى الممالي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال فعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیزان گرامی، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز دوستوں اور میری معزز ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلے عالیہ قادریہ کی تعلیمات حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک تعلیمات ہم اور آپ سننے اور سنانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ کل جو ہماری گفتگو جہاں تک رکی اور ختم ہوئی تھی، شریعت کے 10 مقامات ہم نے سنا تھا۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بات بتلائی گئی تھی کہ شریعت جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ شریعت بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور ان کے احکام اور اللہ کی چاہت اور مرضی کو شریعت کہتے ہیں، اور اسی شریعت کے 4 الگ الگ درجے ہیں۔ شریعت ہی کے 4 درجے ہیں، بات سمجھیں۔ اگر آپ یوں کہیں کہ شریعت کے تقسیم کر دی گئی آسانی سے سمجھنے کے لیے 4 الگ الگ پارٹس میں، شریعت ہی کو، یہ پوری جتنی باتیں بولی جا رہی ہے وہ شریعت کے دائرے سے ایک بات بھی باہر نہیں ہے، سب شریعت ہی ہے۔ دراصل قرآن اور حدیث ان دونوں کے معنی اور مفہوم، اس کا استخراج اور استنباط سے جو مسائل، جو ایک اللہ اس کے رسول کی مرضی نکل کے آتی ہے، اسے شریعت کہتے ہیں۔ اب اس شریعت کو 4 الگ الگ حصوں میں تقسیم کیا گیا، اور پھر اس کے پہلے حصے کا نام بھی شریعت رکھا گیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ شریعت
طریقت، حقیقت اور معرفت چار الگ الگ پارٹ ضرور ہیں، لیکن وہ چاروں کے چاروں شریعت ہی کے پارٹس ہیں۔ بات سمجھ میں؟ اب آپ جو حضرات سلوک و تصوف سے تعلق نہیں رکھتے، اگر آپ ان کو طریقت، حقیقت، معرفت بولے تو وہ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہے بھئی، ہم کو تو شریعت کافی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ کو یہ نہیں بولنا ہے، بات یہ ہے کہ یہ پوری کی پوری شریعت ہے، لیکن اس پہ عمل کرنے کے لحاظ سے اس کو پارٹس بنا دیے گئے ہیں۔ دراصل شریعت بھی شریعت ہے، طریقت بھی شریعت ہے، حقیقت بھی شریعت ہے، معرفت بھی شریعت ہے۔ بہت آسان کر کے آپ کو بات سمجھا رہا ہوں۔ عام طور پر اہل تصوف پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ لوگ ایک پیرلر دین قائم کر لیے، ہم لوگ شریعت والے ہیں، یہ لوگ طریقت اور حقیقت اور معرفت کے نام سے ایک نئی چیز قائم کرے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ دیکھیں نئی چیز کیا ہے۔ بات ایسی نہیں ہے، شریعت ہی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے نماز فرض کی، ٹھیک ہے، نماز ہی ہے۔ اب نماز میں سے فرائض الگ ہیں، واجبات الگ ہیں، سنن الگ ہیں، مستحبات الگ ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تاکہ آپ کو ذہن میں بیٹھے۔ نماز کے شرائط ہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنن ہیں، مستحبات ہیں۔ آپ ان سب کو نماز کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ شرائط نماز، فرائض نماز، واجبات نماز، سنن نماز، مستحبات نماز، یہ سب نماز ہے نہیں؟ سب نماز ہے، یہ سب مل کے نماز ہے، لیکن پھر اس میں سے فرائض نماز الگ کر دیے جاتے ہیں تاکہ آپ کے دماغ میں اسپیسیفک اس کی اہمیت بیٹھ جائے۔ واجبات نماز اس کے مسائل الگ کر کے بتائے جاتے ہیں، نماز کے سنن کو الگ کر کے بتائے جاتے ہیں، مستحبات کو الگ کر کے بتائے جاتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ آپ کو ہر ایک کی اہمیت کے ساتھ اس کی اپنی پوزیشن معلوم ہو، عمل کرنے میں آسانی۔ نماز میں جس طریقے سے قیام نماز ہے، رکوع نماز ہے، سجدہ نماز ہے، ویسے ہی التحیات پڑھنا بھی نماز ہے نہیں ہے؟ فرض نہیں ہے، واجب ہے۔ نماز کے اندر 2 رکعت میں قعدہ کرنا بھی نماز ہے، لیکن فرض نہیں ہے، واجب ہے۔ نماز کے اندر اب آپ رکوع میں 3 تسبیحات پڑھ رہے ہیں، وہ بھی نماز ہے یا نہیں ہے؟ کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے نماز میں، نماز ہی میں ہے۔ تو یہ پوری نماز ہے، لیکن نماز میں کچھ بات سمجھ گیا، کچھ فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ سنن ہیں، کچھ بالکل اسی طرح جو کچھ بھی ہم بات کر رہے ہیں پوری کی پوری شریعت ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ شریعت بولو تب بھی شریعت ہے، طریقت بولو تو بھی شریعت ہے، حقیقت بولو تو بھی شریعت ہے، معرفت بولو تو بھی شریعت ہے۔ یہ پورے کی پوری شریعت ہے۔ اب سمجھنے اور ایک ایک کی اہمیت کے لحاظ سے اس کے الگ الگ نام اولیاء اللہ نے اس لیے دیے ہیں تاکہ اس لحاظ سے آپ کی دلچسپی اور امپورٹنسی اور آپ کا تعلق پیدا ہو۔ تو یہ شریعت کے 4 پارٹ جو کیے، پھر اس کے پہلے پارٹ کا نام شریعت رکھا گیا، دوسرے پارٹ کا نام طریقت رکھا گیا، تیسرے پارٹ کا نام حقیقت رکھا گیا، اور چوتھے پارٹ کا نام معرفت رکھا گیا۔ بات سمجھ گئے؟ لیکن پوری کی پوری اس میں سے کوئی چیز بھی شریعت کے باہر نہیں ہے۔ یہ اصول یاد رکھیں تاکہ کل آپ باہر نکلیں، کوئی چیز آپ کو کوئی دوسرا آدمی طریقت کے نام سے آپ کو کوئی ایسی چیز سکھا دے جو شریعت کی نہیں ہے، شریعت سے نہیں وابستہ ہے، کیا کریں گے؟ اسی کے منہ پہ مار دینے کے لائق۔ نہیں یہ تو شریعت آپ پڑھے تھے مل صاحب، لیکن یہ حقیقت ہے۔ آپ فوری دیکھیں گے کہ حقیقت ہے تو شریعت کے تابع ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے، منہ پہ مار دی جائے گی۔ یہ پورے پارٹس ایک ہی لکڑی کے ہیں، وہ ہے شریعت۔ تو شریعت کے 10 مقامات ہم نے کل پڑھا تھا۔
دوسرے، اب طریقت کے 10 مقامات پڑھنے سے پہلے یہ ضروری وضاحت آپ حضرات کی گوش گزار کر دیا، پھر اس بات کو یاد کراتے ہوئے کہ جو حدیث شریف میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو شریعت کہتے ہیں، حضور کے اقوال کو شریعت کہتے ہیں، حضور کے افعال کو طریقت کہتے ہیں، حضور کے افعال و اعمال کو طریقت کہتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کو حقیقت کہتے ہیں، حضور کے احوال کو، جو حالت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کس وقت کس حالت میں ہوتے ہیں، کیا دیکھے تو کیا امپیکٹ ان کی طبیعت میں پڑتا ہے، کون سے، تو جس طرح سے حضور کے اقوال ہمارے لیے شریعت ہے، اسی طریقے سے حضور کے اعمال بھی شریعت ہے، حضور کے احوال بھی شریعت ہے، ٹھیک ہے، لیکن نام الگ دیا گیا ہے، حضور کے اقوال کو شریعت کہا گیا، حضور کے اعمال کو طریقت کہا گیا، حضور کے احوال کو حقیقت کہا گیا، اور حضور کے اسرار کو معرفت کہا گیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب ہم شریعت کے جو 10 بنیادی پوائنٹس تھے، وہ بنیادی پوائنٹس ایک بار ریپیٹ کرتے ہوئے ہم حقیقت کی طرف جائیں گے، اس لیے کہ یہ کوئی تقریر کی محفل نہیں کہ ہم سنتے سنتے چلے جائیں، یا تو یاد ہونی، یہاں تو ذہن میں رہنی، جو وقت آپ لگا رہے ہیں اور جو میں لگا رہا ہوں، یہاں سے جب ہم محفلیں ختم ہوگی تو ہمارے پاس علم کا ذخیرہ ہو، ہمارے پاس معلومات ہو، تو آپ بتائیں کہ بہت سارے لوگ نوٹ بھی کیے ہیں، وہ اپنے نوٹ دیکھ لیں، اور پھر جو نہیں کیے ہیں وہ یاد سے اپنے بتائیں کہ یہ 10 مقامات جو ہے شریعت کے وہ کیا ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتایا گیا شہادہ، یعنی ایمانیات، ایمان مجمل اور ایمان مفصل جو ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ پہلا مقام ہے، پہلا مقام ہے شریعت کا۔ دوسرا مقام کیا ہے بتائیے؟ صلاح، نماز دوسرا مقام ہے۔ اس کے بعد تیسرا مقام کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنا ہے، تیسرا مقام ہے۔ اور چوتھا مقام کیا ہے؟ بولیے، صوم، روزہ، یہ چوتھا مقام ہے۔ اور پانچواں مقام کیا ہے؟ حج، جس کے پاس اللہ نے استطاعت دی۔ یہ 5 مقامات ہو گئے۔ چھٹا مقام کیا ہے بولیے؟ اکتساب الحلال، حلال روزی کا کمانا، یہ چھٹا مقام ہے، حلال روزی۔ اس کی ڈیٹیلز ہم پہلے کل پڑھ لیے، اس کے اوپر احادیث ہم پڑھ لیے۔ اور 7واں مقام ہے حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہو، چاہے حرام کوئی چیز ہو، کھانے میں حرام، بولنے میں حرام، دیکھنے میں حرام، کوئی کام میں حرام، حرام سے اپنے آپ کو بچانا، یہ کیا ہو گیا؟ 7واں مقام ہے۔ اور 8واں مقام کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کے تابع، اطاعت کے تابع۔ اطاعت کس کی؟ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اور اولو الامر، یعنی تمہارا جو بھی ذمہ دار ہو، تم جس کو اپنا بڑا سمجھتے ہو، اللہ، رسول، اولو الامر۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ کس کی؟ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور جو تم اپنے آپس میں اتفاق سے کسی کو بڑا بنا لیے ہیں تو اس کی اطاعت کرو۔ یہ کون سی چیز ہو گئی؟ 8ویں۔ اور 9ویں چیز بولیے؟ قرآن مجید کو پڑھنا، اس میں تدبر کرنا، اس کے اوپر عمل کرنا، اس کے معنی کو سمجھنا، یہ پورے کے پورے چیزیں، یہ 9 چیز ہو گئی۔ اور 10ویں چیز، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ اپنے تو امر بالمعروف نہی عن المنکر یعنی نیکی کا حکم دو، برائی سے رکو۔ یہ بات بڑی یاد رکھیں، یہ اس وقت کر سکتے ہیں آپ جب آپ کو خود معلومات ہو۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے آپ کو خود پڑھنا اور علم والا ہونا ضروری ہے۔ سلسلے قادریہ میں تعلیم و تعلم کی سب سے بڑی اہمیت ہے۔
ہمارے پیر حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالی عنہ رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ سے زیادہ آپ کا مدرسہ مشہور تھا. مدرسے کے تابع خانقاہ تھی، خانقاہ کے تابع مدرسہ نہیں تھا. آپ کا ہفتے تمام کا ریگولر روٹین پڑھنا تھا اور ہفتے میں 3 دن وعظ و نصیحت کے لیے نکلتے تھے. باقی ہفتہ تمام پڑھاتے تھے، 3 دن مختصر وقفے کے لیے. اصل کام حضرت پیران پیر کا کیا ہے؟ پڑھنا اور پڑھانا، تعلیم و تعلم. اگر آپ کو اس سلسلے سے محبت ہے، پیران پیر سے محبت و عشق ہے، تو پھر آپ کو کسی نہ کسی درجے میں تعلیم و تعلم سے اپنا رابطہ رکھنا ضروری ہے. سیکھتے رہو، سکھاتے رہو. جب آپ سیکھیں گے، سکھائیں گے تو آپ کو معلومات ہوں گے، تو اچھے اور برے کی تمیز ہوگی، تو لوگوں کو اچھائی برائی بتا سکیں گے. آپ کو خود علم نہ ہو، آپ خود اس پوزیشن میں نہ ہو کہ آپ کے پاس کوئی چیز معلومات ہی نہیں ہے، تو آپ کیسے روک سکیں گے؟ تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے آپ کو کیا ضروری ہے؟ خود پڑھنا، خود سیکھنا. تو یہ 10 مقامات شریعت کے ہو گئے. اب آج ہم بات کریں گے 10 مقامات طریقت کے. ٹھیک ہے؟ تو آپ کو ایک اور مثال بھی بتا دی گئی تھی کہ طریقت اور شریعت اور حقیقت اور معرفت کیسے سمجھے. تو پھل کی مثال دے کر کے بتائی گئی کہ پھل کے اوپر کا جو کور ہوتا ہے وہ شریعت ہے. اب آپ یہ شریعت کو دیکھ لیں، یہ اوپر کا کور کے معنی، اندر کا اس کا جو مغز ہے وہ کیا ہے؟ مغز. وہ مغز آپ کی طریقت ہے. اور پھر اس مغز اور اس اوپر کے کور کو رکھ کر کے جو آپ اس کا خلاصہ، اس کے اندر سے جو تیل نکالتے ہیں وہ ہے حقیقت. پھر معرفت کیا ہے؟ معرفت کیا ہے؟ پھر شریعت اوپر کا کور ہو گیا، طریقت اس کا مغز ہو گیا، اور اس کا جو نکلنے والا جوز، اس کے نکلنے والا تیل، جو اس کی نچوڑ ہے، اس کو کہہ دیے آپ حقیقت. تو پھر معرفت کیا ہے؟ اللہ والے فرماتے ہیں جب اس کو تم کھاؤ تو جو اندر مزہ آتا ہے وہ معرفت ہے. اب تک تو تینوں سے کھانے کا واسطہ نہیں تھا، یہ ہے. یہ جب اس سے تم چکو تو جو مزہ آئے گا تمہیں، ذاق طعم الایمان فرمایا، وہ شخص ایمان کا مزہ چک گیا. یہ جو مزہ ہے، یہ جو لذت ہے، جو لذت چکھنے کے بعد بلال کے پیٹ کے اوپر کوڑے بھی اثر نہیں کرتے تھے. حضرت صہیب رومی کو انگار کے بڑے بڑے انگار کے شعلے بھی اثر نہیں کرتے تھے. حضرت سیدنا امیر حمزہ کے کلیجے بھی چبائے جاتے تھے. تو یہ جو ہے یہ مزہ چکھنے کے بعد ہے، اور مزہ معرفت کا مزہ ہے. بات سمجھے؟ تو یہ 4. تو اب ہم یہاں پر آج طریقت پڑھیں گے، طریقت کے 10 مقامات. اور میں پہلے ہی عرض کیا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مقام کسے بولتے ہیں بتایا میں. مقامات یاد رکھیں، ایک ہوتے ہیں حالات، احوال، دوسرے ہوتے ہیں مقامات. حضرت امام غزالی فرماتے ہیں حال جو ہے، حالت جو ہے، وہ کسی چیز کی کیفیت تمہارے اوپر آنا، عارضی طور پر رہ کے زائل ہو جانے کو حال اور احوال کہتے ہیں. اور وہی چیز تمہارے اوپر آئے اور مستقل تمہارے اوپر ٹک جائے، استقامت کے ساتھ تمہاری وہ کیفیت ہی ہمیشہ بن جائے، اسے مقام کہتے ہیں. کوئی چیز اچانک دیکھے، متاثر ہوئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، بڑا دل کے اندر تڑپ آ گئی، حال ہے یہ، حال ہے یہ. تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ کیفیت چلے جاتی ہے، تو حال ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی محبوب ہے، وہ بھی اچھی چیز ضرور ہے، لیکن مقصود نہیں ہے. وہ محبوب ضرور ہے، کیا وہ آنی چاہیے، اچھی چیز ہے، لیکن وہ مقصد نہیں ہے. اکثر ہمارے لوگ آ کے کہتے ہیں حضرت میں ذکر کرتا ہوں، ذکر کرتے وقت پہلے بہت مزہ آتا تھا، اندر سے ایک قسم کا لطف آتا تھا فلا، اب نہیں آ رہا ہے. کیا کرنی چاہیے؟
تو بتلایا یہ جاتا تھا وہ جو آتا تھا نہ وہ مقصد ہے، نہ اب نہ آنا کوئی ہیبت کی بات ہے. یہ جو آپ کی کیفیت آ رہی تھی، مزہ آ رہا تھا، دلچسپی ہو رہی تھی، آپ اس کے لیے ذکر کر رہے ہیں، غلط ہے. اس لیے کہ وہ ایک عارضی چیز ہے، وہ ایک ٹیمپرری چیز ہے، کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا ہے. اور اللہ والے تو اس لذت کو بھی جس کی تڑپ ہمارے اندر سے ہو رہی ہے، ارے وہ مزہ آنا چاہیے، اس کو بھی اللہ کے غیر میں شمار کیا اور کہا کہ تو وہ لذت کی خاطر ذکر کر رہا ہے، اللہ کی خاطر ذکر نہیں کر رہا ہے. اللہ اکبر. یعنی بالکل پیور ہونی چاہیے. اور بعض مرتبہ اللہ رب العزت خود انسان سے وہ کیفیات کو ہٹا لیتا ہے، عمدن ہٹاتا ہے، تاکہ دیکھنا ہے چاہتے اس کیفیت کے لیے ذکر کر رہا یا میرے لیے ذکر کر رہا. اللہ کے لیے کر رہا ہے تو کیفیت سے بھی کر، بغیر کیفیت کے بھی کر. دل بولا تو بھی کر، دل نہ بولا تو بھی کر. مزہ آ رہا تو بھی کر، مزہ نہ بھی آ رہا تو بھی کر. مزہ آیا تو کرتے گیا تو مزے کی خاطر ہوا، کیفیت آتے جا رہی تو کر رہا ہے تو کیفیت کی خاطر ہوا. مالک نہ میں کیفیت کی خاطر کر رہا ہوں، نہ مزے کی خاطر کر رہا ہوں، نہ دلچسپی کی خاطر کر رہا ہوں. مجھے کرنا ہے تیرے لیے کرنا، تجھے یاد کرنا ہے تیرے لیے. جیسے انسان کا جسم پیدا ہوتا ہے ویسے ہی کیفیات بھی خدا کے ہاتھ میں ہے، دینا ہے دیتے ہیں، نہیں دینا ہے نہیں دیتے. اور کیفیات کے بارے میں عرض کر رہا ہوں، مقام و کیفیت کے بارے میں جب بات آ گئی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں. کیفیات جو آتی ہیں وہ بعض تو اللہ کی جانب سے آتی ہے، اور اسی کیفیات کا مزہ جب انسان کو لگ جاتا ہے، بہت باریک بات، جب اس کی لذت اور مزہ انسان کو لگ جاتا ہے تو یہاں سے شیطان اپنا دروازہ کھولتا ہے اور ڈپلیکیٹ کیفیات دے کر کے انسان کو گمراہ کر دیتا. جو ان کیفیات کے مزے میں پڑ جاتے ہیں، لذت میں پڑ جاتے ہیں، وہ کیفیت سے ایک نئی کیفیت کا دروازہ، اس یہاں سے پھر اور ایک دروازہ، وہاں سے ایک اور دروازہ کھولنے لگتا ہے. اس مزے میں وہ اپنے حدود کا خیال نہیں رکھتا اور آگے بڑھ جاتا ہے، اور وہ اوریجنل یعنی کیفیات نہیں ہوتے، وہاں ڈپلیکیٹ ہوتے ہیں اور شیطان کا جال ہوتا. بہرحال پھر کبھی اس ٹاپک کے اوپر میں عرض کروں گا آپ سے. اب طریقت کے 10 مقامات جو ہے وہ آپ دیکھ لیں. کوشش اس بات کی کریں کہ ہر بات میں استقامت ہو. استقامت کو اصل مقام کہتے ہیں. کوئی کام آپ کر رہے ہیں، مہینوں سالوں اس کے اوپر جمے رہے، یہ مقام ہے. تو طریقت کا سب سے پہلا مقام فرماتے ہیں التوبہ. توبہ سب سے پہلا مقام ہے. طریقت کا پہلا مقام، پہلی سیڑھی، پہلی منزل جو آپ کہتے ہیں کہیں، وہ ہے توبہ. آپ ایک ایک منزل غور کرتے جائیں. وَهِيَ فَرْضٌ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ. فرمایا کہ توبہ ہر مکلف پر یعنی ہر بالغ پر فرض ہے. توبہ بڑی اہم بات فرمایا پیران پیر. یہ نہیں فرمائے کہ ہر گناہگار پر فرض ہے. توبہ گناہگار پر فرض ہے ایسا نہیں ہے. توبہ ہر بالغ ہر مکلف پر فرض ہے، چاہے تم گناہگار ہو کہ نہ ہو. میں گناہ کرا تو توبہ کروں گا نہیں. توبہ ایک مستقل چیز ہے. گناہ کا توبہ الگ ہے، لیکن بغیر گناہ کے بھی توبہ کرنا یہ ایک الگ سے عبادت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں دن میں 70 سے 100 مرتبہ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. عقیدہ ہمارا کیا ہے؟ انبیاء معصوم ہیں، انبیاء کرام سے کوئی غلطی کا تصور احتمال بھی نہیں ہے. پھر کس بات کی توبہ کرتے ہیں؟ توبہ کو صرف گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ نہیں سمجھتے، توبہ کو الگ سے ایک عبادت سمجھ کے توبہ کرتے ہیں، عادت ڈال کے توبہ کرتے ہیں. اللہ اکبر. اور توبہ سے منازل طے ہوتے ہیں، خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے. یہ ایک عبادت ہے توبہ. تو فرمایا وَهِيَ فَرْضٌ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ. مکلف کا مطلب ہر بالغ، ہر میچیور اور ہر ذی شعور جس کے اوپر نماز فرض ہو گئی ہے وہ توبہ کرے، اس کے اوپر توبہ فرض ہے.
قال اللہ تبارک و تعالی، اب آپ دیکھیے کیا فرماتے ہیں اللہ رب العزت ارشاد، حضرت پیران پیر فرمانے کے بعد آج تک ہم بھی یہی سمجھتے رہے کہ توبہ تو گناہگار کے لیے ہے، لیکن حضرت پیران پیر فرمانے کے بعد اب قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اے ایمان والو تم تمام کے تمام اللہ سے توبہ کرو۔ ارے تمام کے تمام، اس کے اندر صحابہ بھی ہے، اس کے اندر تابعین بھی ہے، اس کے اندر اولیاء بھی ہے، اس کے اندر صلحاء بھی ہے، جنہوں نے کبھی غلطی نہیں کی انہوں نے، وہ بھی ہے، سب ہے۔ فرمایا توبہ کرو۔ تو مطلب کیا سمجھ میں آیا؟ توبہ گناہ پہ گناہ کرے تو توبہ کا مطلب نہیں ہے، توبہ کرتے جاؤ۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ، یہ سپریٹ عبادت ہے۔ کیوں؟ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ ابھی آپ امیجن کریں، اللہ اکبر، امیجن کریں کہ پروردگار کو توبہ کتنی پسند ہے اور کتنی مرغوب ہے، اور اللہ رب العزت کس لیول پر آ کر توبہ کو سمجھا رہے ہیں۔ آپ سوچیں کیسی قربت اللہ سے بندے کو ملتی ہے توبہ کرنے کے بعد، اور کیا لیول سے سمجھا رہے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کا کوئی بڑا اپنے چھوٹے کو اس لیول پر آ کر سمجھاتا ہو۔ کوئی باپ اپنے بیٹے کو، کوئی استاد اپنے شاگرد کو، کوئی پیر اپنے مرید کو، کوئی امام اپنے مصلی کو، ایک عام سے عام کوئی بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو اس لیول پر آ کر نہیں سمجھاتا۔ کائنات کا پروردگار بندوں کو اس لیول پر آ کر سمجھا رہے ہیں۔ کیا فرمایا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، فرمایا ان اللہ افرح بتوبت احدکم من رجل بارض دویت مہلکت ومعه راحلته علیها زاده وطعامه وما يصلحه فاضلها۔ ایک پوری ایک حدیث ہے، طویل حدیث ہے، اس کا مفہوم آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت پورا ایک سینیریو دے کر کے اس کی ایک مثال دے کے فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ ایک شخص، تم میں سے کوئی ایک شخص ایک ایسے ریگستان میں ہو، ایک ہلاکت خیز ریگستان میں ہو، دور دور تک جہاں کوئی اس کی پانی اور کھانے کا انتظام نہ ہو، اور اس کی اپنی سواری اس کے پاس ہو، اور اس سواری کے اوپر ہی اس کا توشہ، اس کا کھانا اور پینا سب کچھ ہو، اور پھر اچانک اس کی سواری اس کے پاس سے گم ہو جاتی ہو۔ امیجن کریں سواری اس کے پاس سے گم ہو جاتی ہو، اور پھر وہ اس کو ڈھونڈنے نکل جائے کہ میری سواری کہاں ہے، اس لیے کہ پانی اسی پہ ہے، کھانا اسی پہ ہے، تمام چیزیں اسی پہ، وہ ڈھونڈنے نکل گیا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ریگستان کی تپتی دھوپ کے اندر جسم کا پانی بھی سوکھ گیا، اب وہ سواری بھی نہیں ملتی، یہاں تک کہ اس کا حلق سوکھ کر کے اب دم نکلنے والا ہے، مرنے کے قریب ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر واپس کیا کیا وہ کہ ایک جگہ بنا لی، آ کے کہا کہ اب میں یہاں بیٹھ جاؤں یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے، اب آگے نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اسی درمیان جب وہ بیٹھا ہوا ہو اور اپنے قبر کو آپ تیار کر کے نا امید ہو کے بالکل دم ٹوٹنے والا ہو، ایسے وقت میں اگر اس کو آنکھ لگ جائے اور پھر آنکھ کھولے تو اچانک اس کے سر کے پاس اس کی سواری ٹھہری ہو، تو بتاؤ اس شخص کو کیسی خوشی ہوگی جو موت کے منہ میں جا کر باہر نکل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس کے پاس زندگی اندھیری ہو گئی تھی، اب کچھ بھی نہیں ہے، یہ مثال دے کے فرماتے ہیں۔ تو بولو وہ شخص جب اس کا سواری اس کے پاس ہو، اس کا کھانا پانی بس اس کے ہاتھ میں آ جائے، تو اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جو اپنی سواری کو اس حالت میں دیکھ کر جو خوش ہوتا ہے، پروردگار توبہ کرنے والے سے اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا مثال دیتے ہیں پروردگار، کیا مثال دیتے ہیں پروردگار۔ ہم ابھی سفر پہ تھے، اتفاق سے مکہ مکرمہ میں پیر کے روز
والد صاحب نے اکثر روزے کا حکم فرمایا تو مکے میں ہم نے افطار یعنی سحر کی، افطار سے پہلے یعنی عصر کی نماز کے بعد ہمارے تمام جو ساتھی تھے ہم ان کے ساتھ زیارتوں کے لیے مکہ مکرمہ میں نکلے۔ اتفاق سے یہ ارادہ تھا کہ واپس آ کر حرم شریف میں ہم افطار کریں گے۔ راستے میں ہم مزدلفہ سے عرفات کے راستے میں تھے کہ ہماری گاڑی کا ٹائر خراب ہو گیا۔ اب وہ ڈرائیور صاحب اور تمام بچے مل کر کے گاڑی بنانے کی کوشش کرتے گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے، یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو گیا۔ اور یقین کریے کہ واپس ہونے کا ٹائم تھا، ہمارے پاس وقت تھا تو ہم کوئی چیز ساتھ زیادہ رکھے بھی نہیں تھے، چند 2-3 بوٹل کچھ پانی ہمارے پاس تھا، ساتھ میں ہم لوگ 10-11 لوگ نمازیں پڑھے، کسی کو وضو کرنا تھا وہ بھی کیے، اب تھوڑا سا پانی اور کچھ بسکٹ تھے وہ کھائے۔ اب کھانے کے بعد اب ٹائم لگتے جا رہا ہے، مغرب ہو گئی، اب پیاس بڑھ رہی ہے، گرمی ہے، بیچ روڈ پہ ہے، دور دور تک ایک قطرہ پانی کا نہیں۔ وہ حاجیوں کے لیے جو نل لگاتے ہیں ہم جا کر ہمارے بچے اس کو بھی ڈھونڈے تو وہ نل نکلے ہوئے ہیں، پانی وہاں بھی نہیں، گاڑی میں نہیں، دور دور تک کوئی سواری نہیں۔ ہم نکلے عصر کو، وہاں کی عصر، وہاں سے لے کر کے عشاء ہو گئی، 8 ساڑھے 8 9 بج کے کچھ نہیں ہے، تو ہم لوگ کچھ بچھا کر کے نیچے بیٹھے تو ہمارے مل صاحب مجتبیٰ مل صاحب اس حدیث کو یاد کر کے وہاں فرماتے، مل صاحب وہ کیا مثال ہے جسے بتایا گیا کہ ایسے منظر کے یعنی پورے حلق سوکے ہوئے ہیں، دن تمام سے روزہ ہے، تو ایسے وقت میں ایسی حالت میں جب ہم ریئل امیجن کر سکے، ابھی تو ہم کوئی بہت دور نہیں تھے، کچھ دیر پہلے کچھ حلق بھی سکھائے پانی سے بھگائے تھے، لیکن اس وقت وہ مثال دے کے وہ لے کے دیکھیے مول صاحب یہ مثال حدیث میں آئی کہ ایسے موقع پر کوئی ہم کو 1 گلاس پانی اور 1 بوٹل پانی بھی ہم کو پہنچائے تو کیا خوشی ہوگی۔ اللہ وہ مثال دے کے فرماتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے توبہ کر کے لوٹ کے آیا تو مجھے اس سے زیادہ خوشی ہوتی۔ آپ یقین کریں کہ آپ محسوس کریں، بہت بڑی بات ہے، پروردگار کو اتنی خوشی ہوتی ہے تو کیا فرمایا، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب مل کر توبہ کرو، ایھا المؤمنون، اے مومنون، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو جب کبھی کوئی پریشانی میں آپ مبتلا ہوتے ہو، اللہ والے یہ کہتے ہیں کہ پہلے توبہ میں آ جاؤ، تمام گھر والے مل کے توبہ کرو، جمیعاً اجتماعی توبہ کرو، محلے پہ پریشانی آئی پورا محلہ مل کے توبہ کرو، پورے ملک پہ پریشانی آئی پورے ملک والے مل کے توبہ کرو، پورے ایک ریاست پہ پریشانی آئی پوری ریاست مل کے توبہ کرو، اور توبہ سے اللہ خوش ہوتا ہے، تمہیں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ توبہ کہتے کسے ہیں؟ فرمایا توبہ کے 3-4 اہم پوائنٹس ہیں۔ سب سے پہلے توبہ کہتے ہیں، ایک تو توبہ الگ ہو گئی، کون سی؟ جو عبادت اللہ کو خوش کرنے۔ دوسرے ہماری غلطیوں پر جو توبہ ہے اس کے بارے میں فرمایا توبہ یہ ہے کہ تم کو پہلے اپنی غلطی کا اعتراف ہو، ندامت ہو، شرمندگی ہو کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے غلطی کی، توبہ کی ندامت، یعنی توبہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ نادم ہو۔ ندامت ہی نہیں ہے آپ کے اندر، آپ اسی انداز سے اپنے آپ کو رکھ رہے ہیں جو کرا میں ٹھیک کرا، پھر اس کے بعد توبہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ پہلے آپ کو اس بات کا اعتراف، آپ کے اندر دماغ میں شیطان یہ ڈال رہا ہے، ہیلے ڈال رہا ہے، نہیں وہ تو ایسا بھی کر سکتے ویسا بھی کر سکتے، توبہ شروع ہی نہیں ہوئی، آپ 1,00,000 مرتبہ استغفار پڑھے، آپ کی توبہ شروع ہی نہیں ہوئی۔ پہلے اس بات کو سوچے آپ کہ یہ میں نے جو کیا وہ غلط کیا، ندامت پہلی شرط ہے، جو کچھ آپ نے غلط کیا اس کے بعد ندامت پہلی شرط۔ سیکنڈ چیز کیا ہے؟ آئندہ نہ کرنے کا عزم، اس کو چھوڑ دینے کا عزم۔ اے اللہ میں نے جو کیا تھا میں غلط کیا تھا اور 100% غلط کیا تھا، اور یہ اللہ کی بارگاہ کی توبہ کا بھی یہی ہے، بندوں کی بارگاہ میں بھی۔ بچہ آ کے اپنے باپ کو سمجھانے جاتا ہے، نہیں ابا میں ایسا نہیں کیا، ویسا کرا، میں ایسا نہیں چاہتا تھا، ویسا چاہتا تھا، توبہ شروع ہی نہیں ہوئی۔ سب سے پہلے سرنڈر ہونی چاہیے کہ نہیں مجھ سے غلطی ہوئی اور یہ 100% میں غلط ہوں، یہاں میری غلطی ہوئی، میں مانتا ہوں، میں نادم ہوں، یہ مجھ سے غلطی ہوئی، نمبر 1۔ نمبر 2، میں اس غلطی کو چھوڑنا چاہتا ہوں اور چھوڑ رہا ہوں، اللہ کے سامنے کہے کہ مالک یہ چھوڑ دیتا ہوں، آج کے بعد مجھ سے یہ غلطی نہیں ہوگی۔
یہ اللہ کے سامنے اقرار. نمبر 1 پرانی چیز جو پاسٹ ہے اس پہ ندامت. نمبر 2 پریزنٹ اس کو چھوڑنا. نمبر 3 آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرنا. مالک آئندہ میں ہرگز نہیں کروں گا. دماغ میں خیال ڈالتا شیطان، ارے بھائی تم پھر کر لیے تو. نہیں کرنے کا وعدہ کرنا، پکا یقین کرنا، پھر اس کے بعد اگر نفس اگر ستا کے غلطی کر لیتا ہے تو پھر معافی چاہنا. لیکن آج تو توبہ تبھی ہوگی جب آپ یہ 3 چیزیں ملائیں، ندامت اور چھوڑنے کا یقین یعنی وعدہ، آئندہ نہ کرنے کا وعدہ، اور یہ 3 چیزیں ہوگی. اور اس کے بعد فرمایا جی اچھا اور کیا ہو اس کے اندر فرمایا کہ اس کے بعد توبہ آپ اللہ رب العزت یہ تینوں چیزیں بولنے کے بعد اللہ رب العزت سے آپ استغفار اور توبہ کریں اور معافی چاہے، تب جا کر کے آپ کی توبہ قبول ہوگی. تو یہ توبہ کے متعلق فرمایا. اب ایک اور حدیث سن لے توبہ کے متعلق. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے بندے مومن، جب تو توبہ کرنے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے، دعا کرتا ہے، اور جو تو مجھ سے امید کرتا ہے، غفرت لک، تو میں تجھے معاف کر دیتا ہوں. کیسے؟ علی ما کان منک، جو بھی تجھے تیری طرف سے ہو تو بول دے خالی میرے سامنے، اللہ میں ایسا کرا، اس میں میرے کو شک تھا، میں غلطی ہو سکتی ہے، مالک مجھے معاف کر دے. تو بولتے جا منہ سے، میں معاف کرتے جاتا ہوں. تو بولے گا ہی نہیں، غلطی کا اعتراف کر، مالک یہ میرے سے غلطی ہوئی، اچھا ٹھیک ہے معاف. مالک یہ غلطی ہوئی، اچھا معاف. مالک یہ غلطی ہوئی، معاف. یہ غلطی ہوئی، تو گناتا جا. کیا فرمایا؟ لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تیرے گناہ آسمان کی چوٹی تک پہنچ جائے. اللہ اکبر، کیا کریم ہے پروردگار. دنیا کی کوئی شخص آپ کے اس توبہ کے دروازے کو بند نہیں کر سکتا. پروردگار کی جانب سے یہ دیا ہوا ایک ایسا دروازہ اور ایک ایسی اپورچنٹی ہے، دنیا کی پوری طاقت مل کر بھی آپ سے یہ چھین نہیں سکتی. کتنے گنہگار آپ ہو، کتنے خطاکار آپ ہو، نہ آپ کے والد، نہ آپ کا والدہ، نہ آپ کے پیر، نہ آپ کے استاد، کوئی ہو، آپ سے اللہ کا یہ حق نہیں چھین سکتا. آپ کتنے گنہگار ہوں گے. بیٹھ جائیں اللہ کے سامنے، مالک اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب میں آپ کے سامنے ہوں اور بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، اب میں گناتے جاتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں گناتے جا، ایک ایک گناہ کو رکھتا جا. اب یہ تیرے گناہ کی چوٹی آسمان تک پہنچ جائے. عنان السماء ثم استغفرتنی، پھر وہ آسمان تک بھرے ہوئے گناہ لے کے تو میرے پاس حاضر ہو اور اللہ سے کہہ کہ مالک یہ میرے گناہ ہے، یہ میرے سر پہ تودا ہے، اللہ معاف کر دے. فرمایا غفرت لک ولا ابالی، تو پرواہ مت کر، میں معاف کر دوں گا. ولا ابالی فرمایا تو فکر مت کرو، میرے پاس آ گیا نا، اب فکر مت کر، میں معاف کر دوں گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. شرط ہے کہ اللہ کے پاس آ جانا. اللہ میں تیرا ہو گیا ولا ابالی. پھر فرمایا یا ابن آدم، اے آدم کے بچوں، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ. اے آدم کے بیٹے، زمین کی مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک جتنی زمین ہے، چپے چپے پہ گناہ کر کر کے پوری زمین گناہوں سے بھر دے اور وہ لے کے میرے پاس آ اور مجھ سے معافی چاہ. ایک شرط ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو، تو میں بھی زمین بھر کے مغفرت لا کر کے تجھے معاف کر دوں گا. یہ ہے توبہ، یہ طریقت کی پہلی منزل ہے. سب سے پہلی منزل طریقت کی ہے. اس کے بہت ساری باتیں، بہت ساری چیزیں بتائی گئی ہے، اس وقت نہیں، میں پھر آگے بڑھنا چاہتا ہوں. طریقت کی پہلی سیڑھی توبہ، توبۃ النصوح.
ایسے ایسے محیر العقول اور ایسی ایسی حدیثیں توبہ کے باب میں ملتی ہیں کہ ہمیں سنانے کے لیے بھی ایک قسم کی حیا آتی ہے. اللہ کیسا فرما دی. وہ آپ دیکھیں جو میں نے پہلی حدیث سنائی, انسان کا دماغ کام نہ کرے, اللہ ویسے بھی, اور صحیح حدیث ہے. کہاں پروردگار, کہاں اپنے آپ کو ایک پیاسے سے مثال دیتے, کہاں اپنے آپ کو ایک ریگستان کے مسافر سے مثال دیتے, کہاں اپنے آپ کو ایک دم نکلنے والے قریب المرگ انسان سے مثال دیتے ہیں. کہاں مالک اور کہاں محتاج, کہاں مالک اور کہاں یہ کیفیت والا انسان. اللہ اکبر. لیکن اللہ کو ایسی حالت میں بھی اپنا ایک بندے کو چھوڑنا گوارا نہیں, شیطان کے ہتھے چڑھانا ایک بندے کو بھی گوارا نہیں. بندے میرا دروازہ کھلا ہے, میرے پاس آ, تو میرا بندہ ہے, میرے پاس آ. اللہ اکبر. اور آج ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم لوگوں کو گناہگار بناتے بناتے نہیں تھکتے, لوگوں کو دوزخی بناتے بناتے نہیں تھکتے. ہماری نگاہوں میں تو سب گناہگار, سب دوزخی ہے. جس کے بارے میں پوچھے ہمارے پاس کوئی نہ کوئی نیگیٹو رائے ہمارے پاس ہوتی. اللہ اکبر. تو دوسرا مقام بیان فرمایا حسن الخلق, طریقت کا دوسرا مقام. طریقت کا دوسرا مقام کیا ہے؟ حسن الخلق. اب آپ اس کو اس حدیث کے روشنی میں غور کرتے جائیں. یہ حضور کے اعمال ہے, وہ حضور کے اقوال تھے, یہ حضور کے اعمال ہے. کیا؟ توبہ, ریگولر توبہ, دن میں 70 سے 100 مرتبہ. پھر اب اس کے حسن الخلق, اخلاق, یہ حضور کے اعمال ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال. تو طریقت کا دوسرا مقام حسن الخلق. فرمایا وَيَنْدَرِجُ تَحْتَهُ كُلُّ خَصْلَةٍ حَمِيدَةٍ وَكُلُّ فِعْلٍ مَلِيحٍ وَيَنْتُجُ مِنْهُ كُلُّ عَمَلٍ صَالِحٍ. فرمایا کہ دوسرا مقام یہ ہے حسن الخلق, بہترین اخلاق. طریقت کا دوسرا مرتبہ ہے, دوسرا مقام ہے. ایک ہوتے ہیں, اب پہلے اخلاق کس کو بولتے پہلے آپ یہ سمجھ لیں, بہت بڑی بات ہے. ایک انسان کسی سے بتکلف اپنے اوپر ایک چیز طاری کر کے کسی سے ملاقات کرتا ہے, چہرے پہ مسکراہٹ لا کر جھکا کر, اس کو اخلاق نہیں بولتے. اس کو وقتیہ طور پر آپ ڈیل تو کر رہے ہیں. اخلاق اس کو کہتے ہیں جو آپ کو نیچرلی طور پر اپنے اندر سے جو چیز آتی ہے, آپ بغیر سوچے سمجھے, بغیر بناوٹ کے, بغیر پلاننگ کے جو چیز آپ کے اندر سے ابھر کے آتی ہے, وہی اصل آپ کے اخلاق ہے. آپ بات سمجھ رہے؟ کوئی بھی چیز کے اگینسٹ میں آپ کے سامنے کوئی آئے, آپ اس کے ساتھ جو بیہیو کر رہے ہیں وہ آپ کو فطری طور پر اندر سے طبیعت کے ساتھ آ رہے ہیں, تو وہی آپ کے اخلاق ہے. اب آپ اس کے اندر ڈیولپمنٹ لانی چاہیے کہ میرے اس کو دیکھ کر طبیعت میں بگاڑ آیا, پھر میں اس کو بتکلف سدھار کے ملایا, تو مطلب یہ ہے کہ میری طبیعت میں سدھار آنا ضروری ہے. میرا اس کے متعلق گمان صحیح ہونا ضروری ہے. یہ نہیں کہ میں تو اچھا مل لیا نا مول صاحب, میں مسکرا کے مل لیا. نہیں, آپ جو مسکرائے وہ مسکرانا آپ کا بتکلف تھا, تو اب یہ تو مل لیے, اس کو اخلاق نہیں کہیں گے, یہ تو وقتیہ ڈیل تھی. اخلاق یہ ہے کہ جس وجہ سے آپ کا چہرہ اس کو دیکھ کے بن رہا ہے, وہ وجہ کو کلیئر کرو اور وہاں درستگی کرو تاکہ آئندہ یہ نتیجہ نہ آئے. اخلاق کا پورا ایک فلسفہ ہے. اخلاق کا حسن الخلق, جب دل پورا صاف ہوتا ہے آٹومیٹک آپ کے پورے اعضاء سے اچھے اخلاق خود جھلکتے. والد صاحب قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو میاں, اوپر ٹینک اگر صاف ہو, اس میں پانی صاف ہو, تو پورے نلوں میں آٹومیٹک پانی صاف آتا ہے. ایک ایک نل صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اوپر چڑھو, ٹینک صاف کرو. دل صاف ہو تو نگاہ بھی صاف, کان بھی صاف, ہاتھ پاؤں بھی صاف, لوگوں سے ملنا. دل بھرا ہوا ہو لوگوں کے بغض سے, کینے سے, حسد سے, تو پھر آپ چاہیں گے بھی تو ایک بار صحیح ہوگا, دوسری مرتبہ نہیں ہوگا.
تو فرمایا حسن الخلق یہ دوسرا اسٹیپ اور دوسرا مقام ہے. وَيَنْدَرِجُ تَحْتَهُ كُلُّ خَصْلَةٍ حَمِيدَةٍ اخلاق کے اندر ہر اچھی عادت اخلاق میں آتی ہے. وَكُلُّ فِعْلٍ مَلِيحٍ ہر نازک اور بہترین یعنی اچھی چیز جس سے دوسروں کو خوش کر سکتے اخلاق میں آتی ہے. وَيَنْتُجُ مِنْهُ كُلُّ عَمَلٍ صَالِحٍ اور اس کے ذریعے انسان کے کئی اچھے اعمال نکلتے ہیں. اس کے تحت بھی کئی احادیث کریمہ ہیں. سب سے اہم حدیث آپ کو بتا دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے روز آپ سے سب سے زیادہ قریب کون ہوں گے؟ قیامت کے روز جنت میں آپ سے سب سے قریب آپ کے صحبت میں کون ہوں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں. جو سب سے اچھے اخلاق کا ہوگا وہ سب سے میرے قریب ہوگا. تو یہ دوسری بات ہے. اس کے تحت بھی اور حدیثیں ہیں لیکن فی الوقت میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو عرض کروں. اور حدیثیں ہیں جس میں حضور نے فرمایا دنیا کی تمام نعمتیں سب کو مل جائے تو ان میں سب سے بڑی نعمت اچھے اخلاق ہے. جسے اچھے اخلاق مل جائے وہ کبھی کوئی مفلس نہیں ہے, وہ کبھی کوئی محتاج نہیں ہے. جسے اچھے اخلاق کی دولت ملی دنیا کی سب سے بڑی دولت مل گئی. فرمایا اب تیسری چیز فرمایا الاجتہاد فی الدین. تھوڑا آپ لوگ اندر ہٹے دیکھیں وہاں سے آنے والوں کو بیٹھنے جگہ ادھر آئیے اور ہٹ جائیے اور آگے بڑھ جائیے آپ لوگ تاکہ سب کو جگہ ملے. آنے والوں کو آرام سے آگے ہٹے. تیسری چیز اب فرمایا والثالث الاجتہاد فی الدین. طریقت کا تیسرا مقام یہ ہے دین کے بارے میں جد و جہد کرنا. طریقت کا تیسرا بنیادی مقام یہ ہے کہ دین کے لیے جد و جہد کرنا. اصل میں اجتہاد اور جد و جہد سے ہی جہاد نکلا ہے. وہ جہاد اس کا لاسٹ پوائنٹ ہے. یہ جہاد ہر زمانے میں فرض نہیں ہے لیکن اجتہاد اور جد و جہد ہر زمانے میں فرض ہے. دین کے معاملے میں آپ اپنا جائزہ لے کہ میری جد و جہد کیا ہے. ایک ہے روٹین. روٹین تو روٹین ہے. روٹین کے علاوہ کوئی محنت اور مشقت دین کے لیے آپ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اپنے اوپر ایک ذمہ داری لے کر کے. تو دین کے لیے دین کے نام پر جد و جہد اور اجتہاد میں لگے رہنا. جو طبیعت نہیں چاہتی وہ کام کرنا, جو مرضی نہیں چاہتی وہ کام. الاجتہاد فی الدین یہ تیسرا مقام ہے طریقت کا. طریقت آپ سے محنت چاہتی ہے, طریقت آپ سے مشقت چاہتی ہے, طریقت آپ سے مطلب ایکسٹرا کام چاہتی ہے. الاجتہاد فی الدین والتقوی اور تقوی وطاعت اللہ وطاعت رسولہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اجتہاد یعنی کوشش جد و جہد اور اس کے بعد تقوی وہی اسی کے اندر ہے اور اطاعت. اس کے بعد ایک بڑا جملہ فرمایا پیران پیر نے, بہت بڑا جملہ. کیا فرمایا؟ فَإِنَّ مَنْ جَاهَدَ شَاهَدَ وَمَنْ لَمْ يُجَاهِدْ لَمْ يُشَاهِدْ. آپ بات سمجھے؟ مشاہدہ جو کرنا ہے, آپ کو امید ہے کہ میں کل اللہ کا دیدار کروں گا, آپ کو یہ امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروں گا. پیران پیر کلیئر اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. فرمایا من جاہدہ شاہدہ, جو جد و جہد کرے گا محنت کرے گا اسے مشاہدہ کرایا جائے گا. وَمَن لَمْ يُجَاهِدْ لَمْ يُشَاهِدْ جو جد و جہد نہیں کرے گا آرام کی زندگی گزارے گا دین کے معاملے میں محنت و مشقت نہیں کرے گا لم یشاہد اس کو دیدار بھی نہیں کرایا جائے گا. جاہدہ اللہ چاہتے ہیں مجاہدہ ہو, کوشش ہو, محنت ہو, مشقت ہو. آپ دیکھیں ہر چیز میں نماز ہو, روزہ ہو, زکوٰۃ ہو, حج ہو. احادیث کریمہ ہے, میرے پاس وقت نہیں, میں آپ کو عرض کرتا ہوں. نماز کے لیے جب آپ اٹھتے ہیں, عام دن ہے, پانی نارمل ہے, آپ اس پانی سے وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں, نارمل ثواب. لیکن کڑاکے کی سردی ہے, ایسے وقت میں آپ پانی میں ہاتھ ڈالے تو آپ کے ہاتھ اکڑ رہے ہیں, لیکن آپ فجر کو اٹھ کر کے وضو کرتے ہیں, تکلیف ہو رہی ہے, مجاہدہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے الگ سے نماز کے وضو کے الگ سے تعریف بیان فرمائے.
آپ دور کی مسجد کو جاتے ہیں، الگ سے تعریف فرمائی. روزہ ہے، روزے کے متعلق جو شدت کی گرما کے روزوں کی بڑی فضیلت بیان فرمائی. حج کو لوگ جاتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلیئر اسٹیٹمنٹ ہے، فرمایا کہ تمہاری مشقت کے مطابق تمہارے حج اور عمرے کا اجر دیا جائے گا. ہم لوگ اپنے آرام طلب کرتے ہیں، بھائی دیکھو کمفرٹیبل ہو. حضور فرماتے ہیں جس کو جتنی محنت حج و عمرے میں لگے گی اس لحاظ سے اس کو ثواب دیا جائے گا. یہ اسلام کا مزاج ہی ہے. دین کے معاملے میں محنت، مشقت، تکلیف جتنی ہوگی اجر اتنا بڑھے گا. یہاں یہ فرمایا من جاہدہ شاہدہ، جو محنت کرے گا مشاہدے اسی کو ہوگے. ومن لم یجاہد لم یشاہد، جو مجاہدے نہیں کریں گے، محنت و مشقت نہیں کریں گے، اسے مشاہدہ بھی نہیں ہوگا. چوتھی چیز ان یکون بین الخوف والرجاء، انسان کی کیفیت جو ہے وہ خوف اور امید دونوں کے درمیان ہوں. بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو ہمیشہ ڈرتے ہیں، روتے ہیں، ڈرتے ہیں، روتے ہیں ہمیشہ کہ مجھے دوزخ سے کیسا ہوگا، دوزخ سے بچ جاؤ، دوزخ سے بچ جاؤ. ہمیشہ ہر حال میں خوف طاری ہے. فرمایا یہ بھی طریقت کے لوگوں کا طریقہ نہیں ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں میں تو بخشا جاؤں گا، میرے پیر بڑے ہیں، بڑے پیر بخشا لیتے ہیں، حضور بخشا لیتے ہیں فلاں. فرمایا یہ بھی طریقت والوں کا طریقہ نہیں. ایمان کیا ہے؟ ان دونوں کے درمیان، اس طور پر کہ آپ کو خوف بھی ہو اور امید بھی ہو. خوف یہ ہو جیسے صحابہ کی زندگی تھی. کیسے تھے صحابہ؟ فرمایا کہ کل کے دن اگر اللہ یہ اعلان کر دے کہ ایک آدمی کو بخش رہا ہوں. حضرت عمر فرماتے ہیں بھرے محشر کے میدان میں یہ اعلان ہو کہ پوری محشر کے میدان سے صرف ایک آدمی کو بخش رہا ہوں اور اس کو جنت میں دوں گا، تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ ایک میں ہوں گا. امید کا یہ عالم اللہ سے. اور اگر یہ اعلان ہو کہ پورے اہل محشر جنت میں ہیں، صرف ایک کے وہ دوزخ میں جائے گا، تو میں سمجھوں گا کہ شاید وہ ایک میں ہوں. اللہ، خوف کا یہ عالم، امید کا یہ عالم. تو ان دونوں کے درمیان ایمان ہے. نہ اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو، نہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو. ادھر خوف بھی ہو، ادھر امید بھی ہو. اپنے آپ کو بالکل مطمئن ڈال لیے، اس کے ذریعے بے عملی آ رہی ہے. خوف اتنا کہ اس کی وجہ سے آپ کے اندر مایوسی آ رہی ہے، یہ ایمان نہیں ہے. لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. تو جو آدمی اللہ سے نا امید ہو جاتا ہے وہ مومن نہیں ہے. اور دوسرا اللہ کی رحمت سے اتنا مطمئن ہو گیا کہ بے باک جو بھی کر لو معافی ہے، یہ بھی ایمان نہیں ہے. ان دونوں کے درمیان ہے. فرمایا اسی کو یعنی امید اور خوف کے درمیان کی کیفیت انسان کے اوپر ہمیشہ ہونی چاہیے، خاص طور پر صادق کے اوپر، کہ وہ دعا کرنے سے پہلے خوف میں رہے اور بہت گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کرے. اب جب دعا کر لے تو مطمئن ہو جائے کہ دعا سے پہلے خوف، دعا ہو جانے کے بعد امید کہ میری دعا اللہ جب کرا لیا تو بس مجھے معافی مل گئی. تو یہ خوف اور امید، اس کے درمیان اس کی پوری زندگی چلنی چاہیے. اور دوسرا طریقہ بھی اللہ والے بیان فرماتے ہیں، یہ الایمان بین الخوف والرجاء کا مطلب یہ ہے انسان کی ایج کی جو عمر جو انسان کی ہوتی ہے اس لحاظ سے بھی فرمایا. کیسے؟ جب انسان جوانی میں ہوتا ہے اسے اپنی طاقت پہ بھروسہ، دنیا کی تمام چیزیں، دنیا اپنی طرف کھینچتے رہتی ہے، لذتیں، خواہشات، عورت، دنیا، پیسہ. تو ایسے وقت میں اس کو خوف کی آیتیں زیادہ سننی چاہیے، خوف کی حدیثیں زیادہ سننی چاہیے، اللہ کا خوف، دوزخ کے تذکرے، موت کے تذکرے، تاکہ اعتدال رہے دنیا میں. اور جو بڑھاپے کی طرف آ جاتا ہے، 60 سال پار کر دیتا ہے، اب دنیا سے اس کے تعلقات ٹوٹنے لگتے ہیں، نا امیدی شیطان ڈالنے لگتا ہے. اب کیا کرتے تم؟
اب دنیا تو ایسے ہی دنیا داری میں گزر گئی. ایسے وقت میں آپ امید کی حدیث، امید کی آیتیں، اللہ کی رحمت کی آیتیں، اللہ کی بخشش کی آیتیں، مغفرت کی آیتیں، امید کی آیتیں زیادہ سننی چاہیے. تو بین الخوف والرجاء کا یہ مطلب. اب پانچویں چیز، طریقت کی پانچویں منزل کیا ہے؟ فرمایا ترک الشہوات، خواہشات کو ترک کرنا. شہوت خواہش کو کہتے ہیں. آپ کی جو اندر سے شہوت آتی ہے، خواہش آتی ہے، یہ سب سے بڑی مہلک چیز ہے. ایک بات یاد رکھیں، نفس کے اوپر میں پھر کبھی ہماری اپنی ہفتے واری محفل میں بات کروں گا، لیکن ایک بڑا باس جس طریقے سے ہوتا ہے نا، ایک باضابطہ پرسنالٹی، ویسے ہی ایک پرسنالٹی ہماری نفس اندر ہے. جیسے ایک بڑا سا آدمی ایک بڑا بادشاہ کی طرح ہے، اس کی کیا خواہش ہوتی ہے کہ سامنے والے میرے سامنے جھک جائے، میں جو بولا سن لے، میرے پیچھے چلے. نفس بھی یہی چاہتا ہے. نفس پورے کے پوری باڈی کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتا ہے. انسان کی پوری باڈی کے اندر جو مین اعضاء ہے، میں پہلے بھی ذکر کیا، دماغ ہے، دل ہے، نفس ہے، ایسے ہی روح ہے، یہ مین اعضاء ہے. لیکن نفس کیا چاہتا ہے کہ دل کو بھی اپنے تابع کر لوں، دماغ کو بھی اپنے تابع کر لوں، اور روح کو اکیلے چھوڑ دوں، اور پورا کا پورا انسان پہ غلبہ حاصل کر لوں، اور پورے انسان کو اوپر بیٹھ کے دوڑاتے رہوں سواری بنا کر کے. یہ نفس چاہتا ہے. اللہ والے یہی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے باطن کی باغ ڈور کو نفس کے حوالے کرنے کے بجائے روح کے حوالے کرو. قلب کیا ہے؟ دل. یہ ایک ڈیوائس ہے، ایک بالکل نارمل ڈیوائس ہے. آپ اس کو نفس کی صحبت میں رکھے تو نفس کا ہو جاتا ہے، روح کی صحبت میں رہے روح کا ہو جاتا ہے. اور جدھر کے ووٹ زیادہ ہے حکومت ان کی آتی ہے انٹرنل ہمارے پاس. صاف بات ہے. نفس تو شیطان کے ساتھ رہتا ہے. اگر وہ شیطان کی صحبت میں رہ کے پل کے مضبوط ہو کے اگر وہ دل کو اپنا بنا لیتا ہے، دماغ کو اپنا کر لیتا ہے، تو ادھر روح کو اکیلے چھوڑ کر کے پورے جسم پہ ننگا ناچ کرتا ہے. خواہشات کے اب آپ دیکھتے رہیے کیسے کیسے خواہشات کی اتباع، جو دل میں آیا کام. تو یہ سب سے خطرناک چیز ہے. اللہ رب العزت قرآن پاک میں خاص طور پر ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ افمن اتبع الہہ ہواہ. اللہ اکبر. کیا فرمایا؟ افمن اتبع الہہ. اللہ نے نفس کو خدا کے مقابل میں بتلایا. آپ غور کر رہے ہیں؟ ایک طرف اللہ کی اتباع کرنے کا حکم فرما رہے ہیں، رسول اللہ کی اتباع کرنے کا، دوسری طرف نفس یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی اتباع کریں. کیا فرمایا؟ افمن اتبع الہہ. الہ کسے کہتے ہیں؟ خدا کو. فرمایا تو کیا وہ لوگ اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیے؟ یہ چھوٹی بیماری نہیں ہے. خواہشات کی اتباع، مرضی کی اتباع، چاہتوں کی اتباع دھیرے 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 یہ خدا بن کے بیٹھ جاتا ہے. اگر آپ اس کی بات نہیں مانے تو آپ کو کوئی کام کرنے نہیں دیتا. تو یہی اللہ والے سکھاتے ہیں کہ نفس کو کیسے توڑا جائے، اسے کیسے کمزور کیا جائے. حضرت پیران پیر کی تعلیمات سلسلے قادریہ میں تو نفس کی ایسی زبردست مرمت کی جاتی ہے کہ اس کی تمام قوتوں کو اس کو بالکل مولڈ کر کے اس کو بجائے نقصان کے اس کو فائدے میں کیسا استعمال کرنا ہے بتلایا جاتا ہے. نفس کو اس کی تمام برائیوں کو ختم کر کر اس کو فائدے میں کیسا استعمال کیا جاتا ہے وہ پیران پیر کی تعلیمات میں بتلایا جاتا ہے. تو یہاں کیا فرمایا؟ ترک الشہوات. کیوں؟ اب آپ بتاتے ہیں. اب شہوت کو چھوڑنا. اب یہ شہوتوں کو چھوڑنا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مطلب یہ ہے آپ کی اندر سے طبیعت جو چاہے اس کی مخالفت کرنا. طبیعت اندر سے چاہی، میرا دل بولا، آپ تھوڑی دیر رک جائیے. جب آپ کے دل کا بولنا تھوڑی دیر خاموش بیٹھتا ہے تو آپ اس کو ضرورت بنا کے استعمال کریں، خواہش بنا کے استعمال نہ کریں. اپنی زندگی سے خواہشات کو ہٹائے، ضرورتوں کو رکھے. یہ بہت بڑی ایکسرسائز ہے.
یہ معمولی بات نہیں ہے، ترک الشہوات یہ بہت بڑی بات۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ بیمار ہوئے، مشہور واقعہ ہے، اور بڑی بیماری آپ کی بہت طویل ہوئی، اور ہر قسم کے طبیب آ کر کے علاج کرنے لگے، لیکن آپ کا علاج نہیں ہوتا۔ ایک شخص غیر مسلم تھا اور غیر مسلموں کا گرو تھا ان کا، اور اس کے پاس ایک غیر معمولی، اس کے پاس ایک کیفیت اور اس کے پاس ایک فن تھا، وہ اپنے آنکھوں سے دیکھ کر کے کسی کی بیماری دور کر سکتا تھا، وہ فن اس کے پاس آیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو لوگوں نے کہا کہ حضرت علاج کا معاملہ ہے، علاج کروا لیں گے، غیر مسلم کیوں نہ ہو کرا۔ پہلے تو آپ نہیں مانے، لیکن بعد میں لوگوں نے کہا تو آپ مان لیے۔ اتنے بیمار تھے کہ آپ اپنے بیڈ سے اٹھ نہیں سکتے۔ لوگوں نے جا کر ان سے کہا کہ دیکھیے حضرت، ہمارے حضرت بیمار ہے۔ تو ایک ہنگامہ ہو گیا شہر میں، دیکھے کہ ہمارے گرو کام آ گئے ان کے لیے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہیں، وہاں آ کر کے وہ بیٹھ جاتا ہے، روم بند ہے، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگتا ہے۔ کچھ دیر، 10 منٹ، 15 منٹ، آدھے گھنٹے کے بعد واقعی حضرت کی طبیعت میں تبدیلی آتی۔ حضرت جو لیٹے ہوئے تھے اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھے ہوئے تھے ٹھہر جاتے ہیں، طبیعت میں فرق آ جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ دیکھا کہ بیماری ختم ہو گئی، جانا چاہتا ہے، کہتے ہیں حضرت فرماتے بیٹھ جاؤ۔ پوچھا کہ میاں بتاؤ تو صحیح، یہ تو بڑا کمال تمہارے آنکھوں میں اللہ نے دیا ہے، یہ تم کیسے حاصل کیے؟ اب آپ دیکھیں، یہ صرف مسلم اور غیر مسلم نہیں، یہ کتنی بڑی پریکٹس ہے۔ نفس تو ہر ایک کو نفس ہے، یہ اندر کا انٹرنل ایک پریکٹس اور ایک ایکسرسائز ہے۔ کہا کہ بولو میاں یہ کیسے حاصل کیا؟ تو وہ ایک غیر مسلم سادھو ہو کے وہ کہتا ہے کہ حضرت کچھ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ تو ان کے پاس معمول یہ ہے کہ وہ لوگ رات کے 4 بجے اٹھ کر کے ٹھنڈے پانی نہا کر کے وہ لوگ ایسے ہی کچے بال لے کر کے عبادت کرتے ہیں، تو ان کے پاس ہے۔ کہا کہ وہ تو کرتا ہی ہوں، اور کیا کرتے ہیں؟ نے کہا کہ بات کچھ بھی نہیں ہے، ایک زمانے سے میں نے اپنے اندر یہ عادت ڈال لی ہے کہ میرا دل جو چاہتا ہے میں وہ کام نہیں کرتا۔ غیر مسلم ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ میرا نفس جو چاہتا ہے، میرا نفس چاہتا فلاں سے نہیں ملنا، میں ملتا ہوں۔ میرا نفس چاہتا فلاں چیز کھانا، میں اس وقت نہیں کھاتا ہوں۔ میری طبیعت چاہتی فلاں جگہ جانا ہے، جو اندر سے بولا نا، میں اس کو دشمن سمجھتا ہوں، میں اس کی بات نہیں مانتا، اس وقت تو نہیں جاتا۔ یہ میری پریکٹس ہوتے ہوتے، یہ پریکٹس سے یہ کیفیت اللہ نے پیدا کی، غیر مسلم ہونے کے باوجود اللہ نے اس کے جسم میں کیفیت، اس کی آنکھوں میں کیفیت پیدا کی۔ یہی فرماتے ہیں پیران پیر بھی، تم اپنی خواہش کی مخالفت کرو، وہ رائٹ کہے تو تم لیفٹ، لیفٹ کہے تو رائٹ، انہیں جو بولا اس کی مخالفت کرو، اور وانٹیڈلی مخالفت کرو اس کی۔ آج تو ہماری طبیعتیں کیسی ہو گئی کہ 1 سیکنڈ کے لیے ہم اس کی، ہمارے نفس اور چاہت کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ اور ہم قصیدہ برد شریف میں یہ پڑھتے ہیں یہ شعر، وَالنَّفْسُ كَالطِّفْلِ إِن تُهْمِلْهُ شَبَّ عَلَى حُبِّ الرِّضَاعِ وَإِن تَفْطِمْهُ يَنْفَطِمِ۔ بہت بڑی بات حضرت امام بوصیری نفس کی اصلاح کے اوپر بیان فرماتے ہیں، دیکھو تمہارا نفس جو ہے وہ بچے کی مانند ہے۔ بہت بڑی مثال ہے، سنیں، وَالنَّفْسُ كَالطِّفْلِ، چھوٹے بچے کی طرح، گود میں بچے کے، ان تُهْمِلْهُ شَبَّ عَلَى، یہ بچہ کو اگر تم گود میں رہنے تک دودھ پلاؤ، ٹھیک ہے، ماں دودھ پلاتی ہے گود میں رہنے تک، اور اسی عمر میں 2 سال کی عمر میں اگر اس کا دودھ چھڑا دو تو چھوٹ جائے گا۔ اگر تم اس کا اس بچپنے میں دودھ نہ چھڑاؤ تو کیا ہوگا؟ یہ اسی عادت سے بڑا ہوگا، 2 سال سے 3 سال، 3 سال سے 4 سال، 4 سال سے 5 سال۔ جب وہ بڑا ہوگا تو ماں پہ غلبہ پالے گا، اور اس کو ماں سے غذا حاصل کرنے کی عادت ہو جائے گی۔ اب اس کو ماں کا خیال نہیں ہوگا، چھوٹا بچہ ہے، ماں لے کر کے کونے میں چلے جاتی ہے، ڈور بند کر لیتی ہے، لیکن یہ بچہ بڑا ہو جائے، جسے لے کر گود میں اٹھا کے کہیں نہیں جا سکتی، مجبور ماں تابع ہو جاتی ہے، وہ بچہ غالب ہو جاتا ہے، تو جہاں چاہے جس محفل میں چاہے ماں سے اپنی غذا حاصل کرتا ہے، اگرچہ ماں بے عزت کیوں نہ ہو جائے۔ نفس ایسا ہی ہے، ابتدا میں آپ چھوٹا چھوٹا اس کو کھلاتے ہیں
تو وہ چھوٹا رہتا ہے، لیکن اسی عادت میں جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کے جیب میں پیسے ہے یا نہیں ہے، آپ کا وہ وقت ہے یا نہیں ہے، آپ کر سکتے یا نہیں کر سکتے، یہ نہیں دیکھتا۔ جیسے ماں کو، جیسے بڑا بچہ اگر 10 سال کا ہو جائے، اگر ماں کی دودھ کی عادت نہ چھوٹے تو بھری محفل میں اس کو دودھ پلانے پہ مجبور کرتا ہے، ایسے ہی نفس اگر کوئی چیز کا عادی ہو جائے تو انسان کو بھری محفل میں ذلیل کرتا ہے، سب کے سامنے ذلیل کرتا ہے، استطاعت ہو تب بھی ذلیل کرتا ہے، نہیں ہو تب بھی ذلیل کرتا ہے، یہ نفس ہے۔ تو کرنا کیا چاہیے؟ بچے کو اس کے مائیں اس وجہ سے بچے کی دودھ کی عادت چھڑانے کے لیے محنت کرتی، عادت ڈالتی ہے، تکلیف اٹھاتی ہے، رلاتی ہے، دوسری چیز کی عادت ڈالتی ہے، لیکن چھڑا دیتی ہے وقت پر۔ ایسے ہی نفس کو بھی وقت پہ کنٹرول میں لاؤ، اگر نہیں لائیں گے تو آپ بھرے مجمع میں ذلیل ہوں گے، لوگوں کے سامنے بے عزت ہوں گے، پریشان ہوں گے۔ تو فرمایا ترک الشہوات، ایک طرف یہ مثال، کیسی بڑی بڑی مثالیں، اللہ نے فرمایا دیکھو میرے برابر لا کے مت ٹھہرا دو نفس کو، اطاعت تو میری کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیں اپنا جائزہ لے کر کے، ہم کوئی بت پرست نہیں ہیں، اللہ کے مقابلے میں کوئی رام جی شیو جی آ کے ہمارے کو بات نہیں کر رہے ہیں، اللہ کی مخالفتیں ہم صرف نفس کی وجہ سے کرتے، یہ ٹھہرا ہوا ہے ہمارا نفس اللہ کے مقابلے میں ٹھہرا ہوا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اٹھو نماز کو، نفس کہتا ہے آرام کرو، کس کی مان رہے ہیں؟ نفس کی، اللہ کا مقابلہ کر رہا ہے نفس۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کام کرو، نفس کہتا ہے مت کرو، ہم نفس کی مارتے ہیں، مقابلہ کس کا ہو رہا؟ اللہ نے قرآن کی آیت میں فرمایا افمن اتبع الہہ ہوا، جس نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا ہے، تم ان کے پیچھے چل رہے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ، چھوٹی چیز نہیں۔ حضرت پیران پیر فرماتے ترک الشہوات، شہوتوں کو ترک کرنا، لأن اتباع شہوات النفس مما یوجب القساوۃ فی القلب، کیونکہ جو خواہش کی پیچھے بھاگتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ فرمایا اللہ اکبر۔ حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ کی ایک قول، سری سقطی حضرت جنید بغدادی کے مامو جان، یہ بہت بڑے اللہ والے، ان کا قول ذکر فرماتے ہیں لا یقوی علی ترک الشہوات الا بترک الشبہات، شہوتوں سے اگر بچنا ہے تو آپ شبہ والی چیز، یعنی جس کے اندر مشکوک چیزیں، مشکوک چیز، شبہ والی چیز جس میں دو قسم کے احتمالات ہوتے ہوں، دو پاسبلٹیز ہوتے ہیں، ایسے چیزوں کو چھوڑنا شروع کرو۔ فرمایا امام اس کے بعد امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فَأَعْظَمُ الْمُهْلِكَاتِ لِإِبْنِ آدَمَ شَهْوَةُ الْبَطَنِ، آپ سنیں، ایک ہوتی ہے عورت کی شہوت، ایک ہوتی ہے دولت کی شہوت، ایک ہوتی ہے جائیداد کی شہوت، ایک ہوتی ہے کھانے کی شہوت۔ حضرت امام غزالی بڑے کام کی بات کرتے ہیں، فرمایا اعظم المہلکات لابن آدم شہوت البطن، آدم کی اولاد کو سب سے زیادہ ہلاک کرنے والی جو شہوت ہے وہ پیٹ کی شہوت ہے۔ حضور نے فرمایا سب سے برا برتن جو انسان بھرتا ہے وہ اس کا معدہ ہے، سب سے برا یہی پیٹ ہے جو انسان سے بڑے بڑے گناہ کرواتا ہے۔ میں بہت چھوٹا انسان ہوں، امام غزالی کی بات کو نقل کر رہا ہوں، فرمایا یہی پیٹ ہے جو حضرت آدم کو جنت سے دنیا تک پہنچایا۔ اللہ اکبر، سوچو، فرمایا عبرت ہے یہ۔ اخرج آدم و حواء من دار القرار الى دار الذل والافتقار۔ اللہ اکبر، یہ تفصیل پوری بتائی اس کے اندر۔ اس کے بعد فرمایا یہ ینبوع الشہوات، یہ جو پیٹ جو ہے یہ تمہاری تمام خواہشوں کا پیپ ہے۔ فرمایا پوری خواہشات یہی جنم لیتی، تم کھاتے جاؤ وہی خواہش جنم لیتی۔ کیسا کیسا بتا رہے وَمَنْبِتُ الْأَدْوَاء وَالْآفَاتِ۔ اس کے بعد فرمایا اسی کے پیچھے
جیسا پیٹ کی خواہش تم تکمیل کرو، پیٹ میں زبردست مرغن غذائیں کھاؤ، یہ خواہش اس کے بھی ختم ہی نہیں ہوتی، عورت کی خواہش شروع ہوتی ہے اس کو. فرمایا کہ اذ یتبعها شہوت الفرج، شرمگاہوں کی خواہش پیٹ بھرنے کی خواہش کے بعد شروع ہوتی ہے. وشدت الشبق الى المنکوحات ثم تتبع شہوت الطعام والنکاح شدت الرغبت فی الجمال. اب جب وہ خواہش شروع ہوتی ہے عورت کی نکاح کی، تو اس کے بعد خواہش پیدا ہوتی ہے اچھے کپڑوں کی، اس کے بعد خواہش پیدا ہوتی ہے اچھے مال جمع کرنے کی، اچھی خواہش پیدا ہوتی ہے اچھے سواریوں کی. اسی میں بڑھتے جاتا ہے انسان. تو اصل اس کی کیا ہے؟ پیٹ کی خواہش. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مت کھاؤ مت پیو. جب دل بولا نفس کو اچھی سے اچھی غذا کھاؤ، لیکن خواہش کے پیچھے مت پڑو، وہ ضرورت بنا کے کھاؤ. آج خواہش بولی 2 دن کے بعد کھاؤ، اب دل بولا 4 دن کے بعد کھاؤ. تو یہ حضرت پیران پیر خاص طور پہ اہتمام فرمائے. امام غزالی کے آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا، بڑی تفصیلات ہے. تو یہ 5ویں چیز ہے ترک الشہوات. مقام ہے یہ طریقت کا 5واں مقام. اب 6واں مقام الاحتراز عن الشبہات وہی الاشیاء المشکوک فیہا ویدخلها الشک والریب. فرمایا شبہ والی چیزوں سے بچے رہو. کیا ہے شبہ والی چیز؟ ہر وہ چیز جس کے اندر 2 رائے آتی ہے، جس کے اندر شک ہے، 2 رائے ہے. اب بہت ساری چیزیں ایسی ہمارے پاس ہیں جس کے اندر علماء کی 2 رائے آتی ہے، ایک جائز ہے ایک ناجائز ہے، ایک حلال ہے ایک حرام ہے. تو ہر وہ چیز جو شک والی ہو اس سے بچو. اس کو بڑی اچھے انداز میں فرمایا. حدیث شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحلال بین والحرام بین. حلال کیا ہے؟ کلیئرٹی کے ساتھ پورے حلال کی لسٹ بنی ہوئی ہے. والحرام بین، حرام کیا کیا چیزیں ہیں اس کی بھی کلیئرٹی کے ساتھ لسٹ بنی ہوئی ہے. وبینہما مشتبہات، اور اس کے درمیان بعض چیزیں ایسے ہیں جس میں آپ کنفیوز رہتے ہیں یہ حلال ہے یا حرام. بات سمجھے؟ تو ایسے ہی مثال ہے، پوری حدیث ہے، مثال دے کے بتا رہا ہوں. تو اس کے اندر کیا کرو، حلال و حرام تمہارا، مثلا ایک چراگاہ کی مثال دی ہے. چراگاہ کا مطلب ایک پلاٹ ہے بڑا، آپ کا ایک فارم ہاؤس کے ایسا ایک پلاٹ ہے، اس میں زبردست گھاس وغیرہ ہے، اس کے اندر آپ کے جانور چر رہے ہیں. فرمایا کہ یہ جانور تمہارا نفس ہے، تمہاری ذات ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے اندر جو سینٹر کی جو گھاس ہے وہ تمہارا حلال و حرام، حلال ہے، سمجھیے حلال ہے پوری. وہ جو باؤنڈری ہے وہ حرام ہے، ٹھیک ہے. اب باؤنڈری سے لگے ہوئی جتنی گھاس جو ہریالی اٹھی ہوئی ہے وہ مشتبہات ہے. تم اپنے آپ کو، اپنے نفس کو یہ سینٹر کی گھاس میں چراؤ جو کلیئر طور پہ حلال ہے. حرام اتنی دور ہے، لیکن حرام سے لگے ہوئے جتنے چیزیں ہیں وہ پورے کے پورے تم وہاں جاؤ تو ٹچ کرو تو وہاں تک جائیں گے. لہٰذا اپنے آپ کو اس سے بچا کے رکھو. اسی کو مشتبہات کہتے ہیں. ایسی چیزیں کہ جس کا ایک پاؤں حلال میں ہو اور ایک پاؤں حرام میں ہو، کیوں اس کے پاس جاتے ہو؟ ایک پاؤں جائز میں ہو ایک پاؤں ناجائز میں ہو، کیوں اس کے پاس جاتے ہو؟ کیوں اتنا بڑا رسک لیتے ہو؟ بات سمجھ میں آئی؟ اسی کو حدیث شریف میں حضور نے فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک. فرمایا کہ جو چیز مشکوک ہے اس کو چھوڑ دو، اس چیز کو اختیار کرتے ہوئے جس کے اندر کوئی شک نہ ہو. مثلا میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم لوگ یعنی بڑی فکر میں آ جاتے ہیں، بڑی پریشانی میں آ جاتے ہیں. جیسے سود کا معاملہ ہے. اس معاملے میں ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سود یعنی جو بینک وغیرہ کی چیزیں ہیں یہ جائز ہیں، بعض کہتے ہیں ناجائز ہیں. بات صحیح ہے، بات چیزیں دونوں فتوے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں اپنے آپ کو، یہ طریقت یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایسی چیزیں جس میں 2 رائے ہو اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. یہ طریقت ہے. ہوگا جائز لیکن اس کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ یہ ناجائز ہے.
تو میں اس کے اندر اس پوائنٹ اس رسک میں جاؤں کیوں جس کی وجہ سے کل میرے لیے پریشانی ہو سکے. ٹھیک ہے 90% حلال ہوگا, 10% تو احتمال ہے کہ کل اللہ کے پاس جائے تو اللہ یہ کہے کہ بھائی یہ کیوں کیا تو, 10% تو احتمال ہے. تو ایسی تمام چیزیں, نماز کا وقت ہے, نماز کا ایک وقت ہے جو نماز ظہر کا نماز کا وقت شروع ہو رہا ہے 1:45 بجے, ختم ہو رہا ہے مثال کے طور پر 4:15 بجے. دوسرے یعنی امام شافعی, امام احمد بن حنبل وغیرہ کے پاس 3:30 بجے عصر کا وقت شروع ہو جا رہا ہے مثال کے طور پہ. 3:30 سے لے کر کے 4:15 کا وقت جو ہے وہ آپ کا وہ ایسا وقت ہے جس کے بارے میں کسی کے پاس وہ وقت باقی ہے, کسی کے پاس نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ مشتبہات ہے یہ. اور پیور وقت کون سا ہے؟ 1:15 بجے سے لے کر کے 3 بجے تک کا وقت ایسا سالڈ ہے کہ سب کے پاس ظہر کا وقت ہے. آپ یہ سالڈ وقت کو چھوڑ کر کے لاپرواہی کر رہے ہیں اور 3:30 کے بعد پڑھ رہے ہیں, جس کے پاس بعض لوگوں کے پاس عصر کا وقت شروع ہو گیا ہے, بعض کے پاس نہیں ہے. تو یہ جو آپ باؤنڈری تک آ رہے ہیں یہ مشکوک ہے. یہ باؤنڈری تک جو آپ آ رہے ہیں بغیر کوئی کسی عذر کے, یہ مشتبہات ہے. ہر چیز میں ہے یہ. نماز کے اوقات میں لے لو, زکوٰۃ کے معاملے میں لے لو, روزے کے معاملے, آپ باؤنڈری سے پہلے اپنے آپ کو, کیونکہ وہ اللہ کے حدود ہے, وہ حدود تک ٹچ مت کرو, اس سے پہلے اپنے آپ کو کلیئر کر دو. تو فرمایا الاحتراز عن الشبہات وہی الاشیاء المشکوک فیہا ویدخلہ الشک والریب. اس کے بعد 7ویں چیز فرمایا التضرع الی اللہ سبحانہ وتعالی. طریقت کے مسافر اور طریقت کے اسٹوڈنٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا رہے اور روتا رہے. والتضرع الی اللہ سبحانہ وتعالی. یا اللہ یا ارحم الراحمین. اللہ اکبر. آپ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے سفر میں جائیں, سیرت اٹھا کر کے پڑھیں, احادیث کریمہ پڑھیں, کتابوں میں باضابطہ عنوان ہے حضور کے آنسو, حضور نے کون سی رات رو رو کر گزارا ہے. طریقت حضور کے افعال اعمال کو کہتے ہیں تضرع. حضور کو رونا بہت پسند تھا, اللہ کی بارگاہ میں روتے تھے, راتوں میں ٹھہر ٹھہر کر روتے تھے. فرمایا التضرع الی اللہ سبحانہ وتعالی. اہل طریقت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خدا کے سامنے روتا ہوا اپنا وقت گزارے, کسی نہ کسی وقت میں کچھ وقت نکالے اور خدا کے سامنے روئے, گڑ گڑائے, دکھائے عاجزی, بندگی, اپنے آپ کی انکساری, تضرع. فرمایا التضرع الی اللہ. وقت نہیں ہے میں آپ کے سامنے باتیں نہیں بتا سکتا, انبیاء کا کیا عالم ہوتا. اللہ اکبر. حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کے فرزند حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے. بڑی اللہ سے دعاؤں کے بعد پیدا ہوئے, بڑی عمر میں پیدا ہوئے, بوڑھے ہو جانے کے بعد پیدا ہوئے, امید ختم ہونے کے بعد پیدا ہوئے. لیکن کمال یہ تھا کہ وہ بچپنے سے اللہ کی بڑی محبت ان کے پاس اور خوف خدا ان کے پاس تھا. حضرت زکریا جب کبھی نصیحت کرنے کے لیے بیٹھتے تو دیکھ لیتے کہ محفل کے اندر میرا بیٹا یحییٰ ہے یا نہیں ہے. اگر حضرت یحییٰ ہوتے تو کبھی بھی خدا کے خوف کی آیتیں نہیں پڑھتے. چھوٹے سے ہیں, 6 سال 7 سال کے حضرت یحییٰ ہے, خدا کے خوف کی آیتیں نہیں پڑھتے, اس کا درس نہیں دیتے, صرف بشارتوں کی باتیں پڑھتے. لیکن وہ چھپ چھپ کر آ کر سنتے, اور ایک بھی آیت ایسی سن لیتے تو جنگل کی طرف نکل جاتے اور جنگل اور پہاڑوں میں چھپ چھپ کر روتے تھے. کون ہے؟ حضرت یحییٰ ہے, انبیاء ہے, صحابہ کا وہی عالم. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے آپ سے عرض کیا, اللہ اکبر, حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حرم کے صحن میں گیا, تہجد کا وقت تھا, اور اس تہجد کے وقت میں مجھے تہجد کے عین پہلے بہت گڑ گڑا کے رونے کی آواز آتی ہے. بہت, میں پورا حرم ڈھونڈ لیا, آج کی طرح اتنا کراؤڈڈ تو نہیں ہوتا تھا حرم, چند لوگ ہوتے, میں بہت ڈھونڈا, کوئی نہیں دکھا. تو حرم کے پیچھے ایک لکڑی کی سیڑھی لگی ہوئی تھی, اس سے حرم کے چھت کے اوپر میں نے کعبۃ اللہ کے چھت پہ میں نے چڑھ گیا. وہ لے کے انکل کے پاس سے سائلنٹ کر دیا, بند کر دے اس کو.
میں کعبۃ اللہ کے چھت پہ چڑھا. کیا فرماتے ہیں حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کعبۃ اللہ کے جب چھت پہ چڑھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص ہے جو سجدے میں ہے, اور سجدہ اس طرح کا ہے کہ گویا کہ وہ پورے کعبے کے چھت سے چمٹے ہوئے اور اس درجے گڑ گڑا کے رو رہے ہیں, اس درجے گڑ گڑا کے رو رہے ہیں کہ وہ گویا اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دیے. تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے, تابعی ہے, سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے صحبت یافتہ ہے, آپ کے ہی مرید بھی ہے اور آپ کے خلیفہ بھی حضرت حسن بصری. فرماتے ہیں کہ میں رات میں جب اوپر چڑھا تو دیکھتا ہوں کہ ایک شخص ہے کعبے کے چھت سے چمٹا ہوا ہے اور بڑے رقت آمیز انداز میں اللہ سے لوٹ لوٹ کر, چمٹ چمٹ کر, رو رو کر اللہ سے معافی چاہتا ہے. میں تھوڑی دیر ٹھہر کے دیکھا کہ میرے مالک یہ کون گناہ گار ہے جو اتنا معافی چاہ رہا ہے. میں بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیا کہ اللہ اس کے اوپر رحم آ رہا ہے تو اس کو معاف فرما دے. ٹھہرا, بہت دیر ٹھہرا کہ اس کو اٹھا لے جاؤں, لیکن ہمت نہیں ہوئی. میں نیچے آیا, اپنی نماز میں لگ گیا. نماز فجر کی اذان ہوئی, اذان کے وقت ایک شخص نیچے اتر رہا ہے تو میں نے غور سے دیکھا کہ آخر ہے کون یہ شخص. تو جب وہ پلٹے تو میں نے دیکھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر, کیا معاملہ, اہل بیت ہے, شہزادے رسول ہے. اور امام زین العابدین کے بارے میں آتا ہے کہ رات کے وقت میں اپنے اوپر پوری چادر ڈال کر کے, مکمل جہاں صورت نہ دکھے, شکل نہ دکھے, ایسے آ کر کعبے سے لپٹ کر زار و قطار روتے تھے. یہ جنت کے شہزادے ہیں, جنت ان کے اشاروں پہ لوگوں کو مل جایا کرتی ہے. جنت جن کے نانا جنت کے مالک اللہ رب العزت نے بنایا ہے, وہ شہزادوں کا یہ عالم ہے. تو یہ فرمایا التضرع الی اللہ, اللہ کی بارگاہ میں رونے کی عادت ڈالو, گڑ گڑانے کی عادت ڈالو. ایک جگہ تو فرمایا کہ تم اللہ کے سامنے رونا نہیں آتا تو رونے کی صورت بناؤ. اللہ کو تمہاری رونے کی صورت پسند, گڑ گڑانے کی صورت پسند ہے. خدا کے سامنے رونے کے لیے شرماؤ نہیں. اللہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا, اپنے رب سے مانگو, رو رو کر مانگو, گڑ گڑا کر مانگو. وہاں نہیں تو کہاں, ایک خدا کے سامنے روئے گے, دنیا میں کسی کے سامنے رونا نہ پڑے گا. اور ایک مالک کے سامنے رونا چھوڑ دو گے تو در در پہ رونا پڑے گا, جگہ جگہ پہ رونا پڑے گا. التضرع الی اللہ والابتہال الیہ بالتوبۃ والاستغفار, استغفار اور توبہ کے ذریعے اپنے رب کے سامنے خوب عاجزی اور انکساری و منت و سماجت کرو, مع الخشوع وحضور القلب, اس کے اندر خشوع بھی ہو اور حضور قلب بھی ہو. اور پھر وَهُوَ تَرْكُ مُلَاحَظَةِ الْأَغْيَارِ, حضوری قلب اور خشوع کسے کہتے ہیں؟ یہ تمام کس کے ساتھ ہونا؟ حضوری قلب اور خشوع. یہ کس کو کہتے ہیں؟ وَهُوَ تَرْكُ مُلَاحَظَةِ الْأَغْيَارِ, دوسروں کا خیال ہی نہ ہو جب اللہ سے گڑ گڑا رہے ہوں. کوئی دیکھے تو بھی پرواہ نہیں, کوئی نہ دیکھے تو بھی پرواہ نہیں. کوئی دیکھ رہا ہے تو ہمارے گڑ گڑانے میں اضافہ ہونا, نہ کوئی نہ دیکھ رہا ہے تو اضافہ ہونا. بس دوسروں کی توجہ ہٹا کر, غیر کی توجہ ہٹا کر, بالکل ان کی پرواہ کیے بغیر خدا عز و جل کے سامنے گڑ گڑانا. 8ویں چیز, طریقت کا 8واں مقام فرمایا وَهُوَ إِرْضَاءُ الْمُرْشِدِ, جس سے آپ یہ تعلیمات لے رہے ہیں. اصل میں جو درسیات قرآن حدیث فقہ وغیرہ پڑھانے والے کو استاد کہتے ہیں, اور ویسے ہی استاد جو تصوف پڑھاتا ہے, روحانیت جو پڑھاتا ہے, اس کو مرشد کہتے ہیں. ورنہ تو یہ بھی استاد ہے وہ بھی استاد ہے, یہ بھی معلم ہے وہ بھی معلم, اصطلاح کا فرق ہے. تو فرمایا وَهُوَ إِرْضَاءُ الْمُرْشِدِ, اپنی یہ تصوف کی تعلیم جس سے لے رہے ہو, جسے مرشد کہتے ہیں, ہمیشہ اس سے اپنی کنیکٹیویٹی کو صاف رکھو اور اسے راضی رکھو, خوشی رکھو. یہ راستہ ہے آپ کا, دل سے تعلق ہوتا ہے, دل کے ذریعے راستہ بنتا ہے. اللہ نے جو کنیکٹیویٹی رکھی ہے اس کے اندر خلل آنے مت دو. یہ پیران پیر فرماتے ہیں کیسا حاصل ہوتا ہے یہ؟ فرماتے وَهُوَ يَحْصُلُ بِالْمُحَبَّةِ, یہ محبت سے حاصل ہوتا ہے. یا ایک بہت بڑی بات یاد آئی,
اللہ والوں نے بڑے بڑے طریقے اور بڑی بڑی چیزوں کو مسئلہ حل کر کے بتایا. فرمایا کہ اللہ والوں سے محبت کیا کرتی ہے. فرمایا کہ اللہ رب العزت سب سے پہلے جنت میں اپنے چہیتوں کو ڈالیں گے. لازمی بات ہے, جو اللہ کے چہیتے ہیں, اللہ کے محبوبین کو جنت میں ڈالیں گے, جو ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے. جب وہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو فرشتے پوچھیں گے مالک نیکسٹ کس کو لانا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے جاؤ میرے چہیتوں کے دل ٹٹولو, ان کے دل میں جو ہے ان کو لے کر آؤ. تو اس وجہ سے اللہ والے فرماتے ہیں کہ بھائی تم اللہ والے بنتے نہیں معلوم, اللہ والوں کے دل میں اپنی جگہ بنا لو. تو ہوگا یہ کہ وہ آسان کام ہے, دل میں جگہ اگر بن جائے تو اللہ والوں کے دل میں سے پکڑ کر کے بلایا جائے گا, ارے انہیں اس کا دل میں, اللہ والوں کے دل میں اس کی جگہ بنی ہوئی تھی, بلاؤ پکڑ کے. سلیکشن کا طریقہ ہے. اللہ اکبر. تو یہاں فرمایا وَهُوَ يَحْصُلُ بِالْمُحَبَّةِ, محبت کرو, تمام اللہ والوں سے محبت کرو, تمام اولیاء اللہ سے محبت کرو, تمام دین کے خدمت گزاروں سے محبت کرو. ہمارے والد ماجد محترم فرمایا کرتے تھے کہ میاں تمہاری مسجد کے مؤذن سے بھی محبت کرو, اس لیے کہ مؤذن امام صاحب سے 15 منٹ پہلے مسجد میں آتا ہے, وہ عام مصلیوں سے پہلے مسجد میں آتا ہے, اس وقت مسجد میں آتا ہے جب مسجد میں کوئی نہیں ہوتا. امام صاحب تو 5 منٹ پہلے آتے ہوں گے, مصلیاں تو بعد میں آتے ہوں گے, لیکن اس کا تعلق مسجد سے تمہارے سے پہلے سے ہے. تو ہر اللہ والے سے محبت کرو, اور پھر جس سے خاص طور پہ تم یہ تعلیم لے رہے ہو, تعلیمات لے رہے ہو, جس کے سامنے تم نے وعدے کیے ہو, جس کے سامنے معاہدے کیے ہو, اس سے محبت. نمبر 2 خدمت. نمبر 3 نصیحت. نصیحت کا مطلب خیر خواہی, خیر خواہی. والتخلی لها بالقبول والطاعت فی کل شیء, اور ہر چیز میں اطاعت اور فرما برداری کو اپنے اوپر لازم کر لو. وَإِن يَكُونَ بَيْنَ يَدَيِ الْأُسْتَاذِ, اب یہاں استاد کا لفظ استعمال کر, کیا بہت بڑی بات فرمایا. وَإِن يَكُونَ بَيْنَ يَدَيِ الْأُسْتَاذِ, تمہارے استاد کے ہاتھوں میں تم کیسے ہو جاؤ, کَالْمَيِّتِ بَيْنَ يَدَيِ الْغَاسِلِ, جس طریقے سے میت غسال کے ہاتھ میں کیسی ہو جاتی ہے, جدھر پلٹائے پلٹو, جدھر صفائی کروائے کراؤ, جو کرے کراؤ. تو اس طریقے سے تمہارے کو ہو جانا چاہیے. يُقَلِّبُهُ كَيْفَ يَشَاءُ, وہ جیسے چاہے پلٹائے اور جدھر چاہے پلٹائے. التاسع, 9ویں چیز, سماع الوعظ والنصیحت والتلقی لها بالقبول, جو بھی نصیحت کی جائے اس کو اطاعت اور فرما برداری قبول کی نیت سے سنو. اور فرمایا بحیث لا یستنکف عند سماعه الموعظہ, ایسے کہ نصیحت کرتے وقت ادھر ادھر ایسے ویسے اپنے آپ کو ڈائیورٹ نہ کریں, مکمل توجہ سے سنیں. وَإِذَا أَوْعَظَ غَيْرَهُ فَيَعِظُهُ بِرِفْقٍ, اور آپ کسی دوسروں کو کوئی بات بولنا چاہتے ہیں اپنے پیر بھائیوں میں سے دوسروں کو, تو نرمی کے ساتھ, شفقت کے ساتھ, بڑی عاجزی کے ساتھ دوسروں کو بتائیں. تو 9واں مقام. اب یہ 10واں مقام فرمایا العاشر, ترک ما سوى اللہ سبحانہ وتعالی والتجرد عن العالم. یہ ایک بہت بڑی ایکسرسائز اور فکر ہے. فرمایا کہ اللہ کے علاوہ ہر چیز سے اپنے دل و دماغ کو, اپنے دامن کو جھٹک لو. کیسے ممکن ہے بھئی؟ دیکھیے اچانک جیسے یہ بولتے آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں بھئی بیوی بچوں کو چھوڑ دو. نہیں, اللہ والے سکھاتے ہیں خلوت در انجمن, سب میں رہ کر اللہ سے جڑے رہنا, چھوڑنا نہیں. یہ تو اسلام نہیں ہوتا, چھوڑ کے جنگل میں جاؤ نہیں ہے. ترک ما سوى اللہ کا مطلب یہ ہے جب اللہ, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکل اور پرفیکٹ مثال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تو اپنی ازواج مطہرات جو کر رہے ہیں ان کے ساتھ کرتے بیٹھ جاتے. وہ ترکاری توڑتے ہیں تو حضور بیٹھ جاتے ترکاری توڑتے ہو. وہ کچھ آٹا بنا رہے ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھ جاتے, گھر کے کام میں ساتھ ہوتے. اور ازواج مطہرات فرماتی کہ ایسے تھے حضور کہ جب ہمارے ساتھ بیٹھ کے کام کرتے اور نارمل بات کرتے نا تو ہم کو یقین کرنا مشکل ہو جاتا کہ یہی ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور جیسے ہی اذان ہوتی یا دین کا معاملہ ہوتا,
ایسے چھوڑ کے نکلتے جیسے ہم کو پہچانتے ہی نہیں. ہم سوچتے کہ ارے یہی تھے وہ جب سے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ترک ما سوی اللہ تعالی، اللہ کے علاوہ سب کو اپنے دل سے نکالو. مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کا ایک لیول ہے، جب یہ اللہ کے مقابلے میں آئے تو کوئی چیز نہیں. سب ہیں بچے اپنی جگہ محبت ان سے، بیوی سے محبت، باپ سے محبت، ماں سے محبت، پڑوسی دوست سب چلیں گے. لیکن یہ اللہ کے اگینسٹ آ جائیں تو بچوں کی محبت اور خدا کی محبت آمنے سامنے آ گئی، بیوی کی محبت اور خدا کی محبت آمنے سامنے آ گئی. چھوڑنا پڑے گا. ترک ما سوی اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ کی محبتیں خدا کی محبت میں رکاوٹ بنے تو سب کو ہٹا دو. ترک ما سوی اللہ والتجرد عن العالم، یہ پوری دنیا آپ کے سامنے اللہ کی خاطر چھوڑنے کی، سب سے بیگانہ ہونے کی ہمت آپ کے اندر. بار بار اپنے سے پوچھتے جائیں کیا کہتا ہے. کل اللہ نے فرمایا یہ دے دو تو دینے کا دم ہے. اپنے آپ سے بار بار اپنے آپ کو سوال کرتے جائیں، ذہنی اور عقیدتی طور پر اپنے آپ کو تیار رکھیں. اب کیا فرمایا؟ لِأَنَّ مُخَالَطَةَ الْأَغْيَارِ تَحْجُبُ عَنْ قُرْبِ الْمَلِكِ الْجَبَّارِ. کیوں بھائی؟ یہ طریقت ہے. کیا فرمایا؟ غیروں سے ملاقات، غیروں سے میل جول تمہیں اللہ اور تمہارے درمیان پردے ڈال دے گا. فرمایا غیر کون ہوتے ہیں؟ غیر بڑی اہم بات، آخری بات عرض کر رہا ہوں. غیروں سے میل جول، لِأَنَّ مُخَالَطَةَ الْأَغْيَارِ، اغیار سے مخالطت یعنی ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا. اغیار کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان حجاب کے پردے ڈال دیتا ہے. نیچے لکھا ہوا ہے اغیار ان کو کہتے ہیں جن کی صحبت میں دل بدل جاتے ہیں. اغیار کا مطلب ہوا یغیر القلب. اغیار وہ جو تمہارے دل کو پلٹ دے، جو تمہارے دل کو متاثر کر دے، جن کی صحبتوں میں بیٹھنے سے تمہارا دل متاثر ہو جائے. خدا سے کل جو محبت تھی آج کم ہو جائے، رسول سے کل جو محبت تھی آج وہ نہ رہے، اولیاء اللہ سے کل جو محبت تھی آج بدل جائے، تمہارے استاد سے کل جو محبت تھی آج بدل جائے. وہ اغیار ہے. یغیر القلب فرمایا وہ تمہارے دلوں کو بدل رہے ہیں، ان سے دور ہو جاؤ. کیا کرتا ہے یہ؟ یغیر من حالت الکمال الى حالت النقص. اغیار کون ہے؟ ہر وہ شخص جو آپ کو آپ کے دل کی حالت کو بدل دے وہ غیر ہے. کیا بڑی بات فرمایا. ہر وہ شخص جو آپ کے دل کی حالت کو کمال سے نقص کی طرف لا دے غیر ہے. ہر وہ شخص جس کے صحبت میں بیٹھنے سے آپ کے دل کے اندر سختی آ جا رہی ہے غیر ہے. ہر وہ شخص جس کی صحبت میں بیٹھنے سے تھوڑی بے باکی آ رہی ہے غیر ہے. فرمایا چھوڑ دو ان کی صحبتوں کو، دور ہو جاؤ ان کی صحبتیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی میں تو مضبوط ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوتا، میرے سے کچھ نہیں ہوتا. بڑی مثال دی اللہ والوں نے. فرمایا کہ ایسا نہیں ہوتا ہے. جب تم کوئلے کی کان کے پاس جاتے ہو یا آٹے کی گرنی کے پاس ٹھہرتے ہو، کتنا ہی اپنے ناک اور منہ کو تم بند کرو، تمہارے پورے کپڑوں میں ذرات آ جاتے ہیں. اس سے بھی تیز بری صحبتوں کا اثر تمہارے پاس آتا ہے. ایک اللہ والے نے کسی اللہ والوں سے پوچھا گیا کہ بری صحبت، بے دینوں کی صحبت خراب ہے یا پھر ازدہے کو پالنا خراب ہے؟ دونوں میں سے کون سی چیز زیادہ خطرناک ہے؟ انہوں نے کہا کہ بے دین کی اور یعنی بددین آدمی کی صحبت جو اللہ سے دور کرے، اس کی صحبت ازدہے کو پالنے سے زیادہ خطرناک ہے. فرمایا کیوں؟ فرمایا کہ ایک ازدہے کو جب تم پالتے ہیں، معلوم ہے کہ وہ آج نہیں تو کل تمہیں ڈسے گا. ڈسے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ ڈسنے سے تمہاری جان جائے گی لیکن ایمان برقرار رہتا ہے. لیکن بری صحبت تمہاری جان بھی لے لیتی ہے، تمہارا ایمان بھی لے لیتا ہے. اور آپ یاد رکھیں اللہ والوں کے پاس لوگوں کی پہچان ان کے ہم نشینوں اور ان کے
साथ बैठने उठने वालों के जरिए होती है। अरे उनके पास क्यों, आप जब अपनी बच्ची का रिश्ता देखने के लिए जब जाते हैं, बच्चे को कहाँ पूछते हैं, जाकर के उसके साथ बैठने उठने वालों को देख के समझते हैं कि इसके बैठक के लोग कौन हैं। दुनिया में आपकी दरियाफ्ती ऐसे ही होती है कि वो बैठने उठने वाले कौन है उसके साथ। अल्लाह के पास भी यही है कि जैसों के साथ बैठेगा वैसों के साथ मौत आएगी, और जैसों के साथ मौत आएगी वैसों के साथ क़यामत में उठाया जाएगा। तो ये सबसे अहम चीज है। क्या फरमाया, लिअन्ना मुखालतल अग़यार, हमारे पास गैर का मतलब कौन है, हमारे अलावा दूसरे गैर। फरमाया हमारे पास तसव्वुफ में गैर कौन है, मा युग़य्यिरुल क़ल्ब, वो गैर है जो तुम्हारे दिल को बदल दे, जो तुम्हारे दिल से खौफ खुदा खत्म कर दे, जिसकी सोहबत में बैठने से मोहब्बत रसूल खत्म हो जाए, जिसकी सोहबत में बैठने से आखिरत की फिक्र खत्म हो जाए, जिसकी सोहबत में बैठने से दुनियादारी तुम्हारी तबीयत में आ जाए, जिसकी सोहबत में बैठने से तुम्हारा दिल दुनिया की रग़बत में कपकपाने लगे, ये युग़य्यिरुल क़ल्ब है, ये अग़यार है। इनकी सोहबत में छोड़ो, वरना खुदा तुम्हारे और खुदा के दरमियान पर्दे डाल लेगा, हिजाब के पर्दे डाल देगा। अल्लाहु अकबर। क्या है कुरान की आयत, यौमइज़िन लमहजूबून, क्या है आयत, सुम्मा इन्नहुम अन रब्बिहिम। हज़रत सईदा आयशा सिद्दीक़, सईदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, सईदा आयशा है, फरमाती हैं कि एक मरतबा हुजूर मेरे पास थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बारी थी, मेरे पास थे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इशा की नमाज हुई, नमाज इशा के बाद हुजूर तशरीफ़ लाए, मैं बिस्तर पर लेट गई, मैं आराम करने लगी और सरकार थोड़ी देर में उठ गए और मुसल्ला बिछाए और नमाज पढ़ने लगे। हज़रत आयशा या उम्मुल मोमिनीन जो भी हैं वो फरमाती हैं कि कुछ देर के बाद मेरी निगाह उठी और मैं निगाह उठा के देखी तो हुजूर ठहरे हुए हैं और रो रहे हैं और आयत पढ़ रहे हैं। फिर 1-2 घंटे के बाद फिर उठी, फिर देखती हूँ हुजूर रो रहे हैं, ठहरे हुए हैं। यहां तक के फजर हो गई, नमाज इशा के बाद से नमाज फजर हो गई, हुजूर सिर्फ एक ही आयत पे रो रहे थे, वो आयत ये थी, सुम्मा इन्नहुम अन रब्बिहिम यौमइज़िन लमहजूबून, सुम्मा इन्नहुम अन रब्बिहिम यौमइज़िन लमहजूबून। मतलब ये है कि फिर वो लोग उस दिन अल्लाह के सामने छुपा दिए जाएंगे, उनको छुपा दिया, खुदा का दीदार न कराया जाएगा। हुजूर ये आयत पे जब पहुंचे, पता नहीं हुजूर को अपनी उम्मतियों में कौन कौन नजर आए, कौन कौन तसव्वुर करे मेरी उम्मत को अल्लाह का दीदार नहीं होगा। सुम्मा इन्नहुम अन रब्बिहिम यौमइज़िन लमहजूबून। जब खुले आम अल्लाह सबको दीदार कराएंगे, फरमाएंगे फरिश्तों को कि उनको छुपा दो, मैं उनको नहीं दिखाना चाहता, अपना दीदार नहीं कराना चाहता। हुजूर रात तमाम इस आयत पे रोते हैं, रात तमाम रोए कि अल्लाह मेरे उम्मतियों को अपना दीदार नहीं कराएंगे। अल्लाह पूरी रात रोए अल्लाह। तो यही फरमाया कि तुम ऐसे लोगों की सोहबत इख्तियार ही ना करो जिसकी वजह से अल्लाह तुमको अपने दीदार से महरूम कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन पर्दे डाल देगा, नहीं दिखाना चाहता है अल्लाह अपने आप। बहरहाल अज़ीज़ान गिरामी, ये तरीक़त के 10 मकामात थे। कल हमने शरीयत के 10 मकामात सुने और आज ये तरीक़त के 10 मकामात, यानी आप तरीक़त के राह पर चलना चाहते हैं तो ये 10 मकामात को रिपीट करें, देखें इसमें से कौन सी चीज़ हमारी ज़िंदगी में है और कौन सी नहीं है। हम तरीक़त के सालिक बन रहे हैं, पीराने पीर के दामन पकड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये तरीक़त के 10 उसूल जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका से मुस्तंबता है, इसको हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है परवरदिगार आलम अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए, अल्लाह हमारी इस महफ़िल को कबूल फ़रमाए, रब्बुल आलमीन तमाम शुरका पर रहम फ़रमाए। अल्लाह जो कुछ हमने यहाँ सुना है इस पर अमल करना हमारे ऊपर आसान फ़रमा दे। अल्लाह तेरी ये महबूब तरीन ज़ात जिसके नाम पर हम जमा है,
پیران پیر شیخ عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پروردگار ان کے سچے نام لیواؤں میں اور ان کی اتباع کرنے والوں میں، ان کے خاص مریدین میں اللہ ہمیں شامل فرما دے۔ اللہ اس سلسلے کی نسبتیں ہمیں عطا فرما، برکتیں عطا فرما۔ پروردگار ہماری مغفرت فرما، جو کچھ کوتاہیاں ہیں اسے معاف فرما۔ اللہ اس جیسے محافل کو اور اس محفل کو اور اس خانقاہ کو میرے مولا تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کا گہوارہ بنا، ہدایت کا ذریعہ بنا، تیرے تجھ سے جڑنے کا ذریعہ اور یہ مقام بنا دے۔ پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ مرادی یا مرادی یا مرادی، تو مدد کرنا ہے تو کر، ورنہ ہم اس کے لیے راضی ہیں۔ اگر قادری ہے، پیرانے پیر کی تعلیمات ان تک پہنچتی ہے تو پہنچاؤ۔ بیت المقدس کی گرمی اہل تصوف کو گرم کر دیتی ہے۔ یہ ہے اہل اللہ۔ کیوں دشمنی کی گئی اہل تصوف سے؟ آپ غور کیجئے، اہل تصوف سے دشمنی یہ صلیبی سازشوں کا ایک حصہ ہے۔ واپس ہم نہیں، ہماری اولاد آئے گی تو بچوں کو اپنے گھر نہیں لے جاتے، پیرانے پیر کے حوالے کر کے جاتے۔